بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اپنے پروگرام بات چیت میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, پروگرام بات چیت کا مقصد جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں جو معاشرے کے جو ایشوز ہیں جو ڈیلی لائف میں ہم لوگ فیس کرتے ہیں, اوور آل معاشرہ جو ہے اس کا شکار ہے, تو اس کے وہ ایسے جو ایشوز ہیں ان کو سامنے لے کر آنا, ان کے اوپر بات چیت کرنا اپنے مہمانوں سے, عام لوگوں سے, اور پھر اس کا کوئی حل نکال کے سامنے رکھنا تاکہ ہمارے معاشرے کے جتنے بھی مسائل ہیں, جتنے بھی ایشوز ہیں, ان کو ہم لوگ مل کر حل کر سکیں. آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے ہمارا معاشرہ اور خواجہ سرا کے حقوق, اور ان کی اور ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں معاشرے کو بہتر بنانے میں. آج کے پروگرام میں ہم لوگ اس پہ ڈسکشن کریں گے, اور اس ٹاپک پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ٹیلی فون پہ جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے وہ عبدالباسط خواجہ صاحب ہیں جو کہ ایک سوشل ورکر ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ابو بکر قدوسی صاحب جو کہ مشہور کالمسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مدیر ہیں مکتبہ قدوسیہ کے, اور ڈاکٹر علی سکندر صاحب ہیں جو کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں. اور ناظرین, اس کے ساتھ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے ہمارے اسٹوڈیو پہ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے وہ محمد عمیر الحق صاحب ہیں. عمیر صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنے پروگرام میں. اور پروگرام کا بغیر تاخیر کیے ہوئے آغاز کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ خواجہ سرا جو ہیں وہ ہمارے مطلب ان کا ایک جو امیج بن گیا ہے ہمارے معاشرے میں, ایک بہت مظلوم اور محروم سا طبقہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے اور لوگوں کو آپس میں بھی کرنے سے منع کیا ہے, اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم و ظلمات یوم القیامہ, کہ ظلم جو ہے قیامت والے دن اندھیروں کا باعث بنے گا. ہمیں یہ سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا زاویہ نظر کیا ہوتا ہے مخلوق کے بارے میں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کس کو کیا درجہ دیتے ہیں, اور لوگوں کا یا اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے اپنی قوم کو جو خطاب کیا تھا اس کی چند اقتباسات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل کیے. تو وہ کہتا تھا کہ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي فَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ نہریں تو میرے نیچے سے بہہ رہی ہیں, میں ان کا مالک ہوں اور میں بہتر ہوں, کہ یہ جس کی کوئی عزت نہیں ہے وہ بہتر ہے, اور یہ اس کا کوئی شان و شوکت نہیں ہے, آسمان سے اس کے لیے فرشتے نازل کیوں نہیں ہوئے جو اس کو اسکارٹ کریں, اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں. تو اس نے لوگوں کو جو ہے مرعوب کر لیا ان دنیاوی باتوں سے, دنیاوی چیزوں سے, دنیاوی نعمتوں کی کمی کی وجہ سے اس نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا. تو لوگوں نے فرعون کی اطاعت کی, موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہم کانوا قوما فاسقین, یہ لوگ فاسق لوگ تھے, اللہ کے نافرمان تھے, گناہ گار لوگ تھے, جنہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ کسوٹی بنایا اور کرائٹیریا بنایا اور کسی کی عزت اس وجہ سے کی کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. اللہ تعالیٰ نہ شکلوں کی طرف دیکھتا ہے نہ مال کی طرف دیکھتا ہے, بلکہ وہ قلوب کی طرف دیکھتا ہے اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کامیابی اور ناکامی کی جب اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں کہ کامیاب کون ہے, کامیاب کب ہے, کون اور کب ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. یعنی پورا لائف سٹائل اور لائف سپین اور سوشل سٹیٹس اور مال اور عہدے اور یہ اس سب کو بائی پاس کر کے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر رہے ہیں قیامت والے دن کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں ڈال دیا گیا, وہ کامیاب ہے. تو اس طور پہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آتی ہیں, پھر جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. اسی طرح ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے جنت میں ایک ایسا مقام رکھا ہوتا ہے جہاں تک وہ شخص اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا,
پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کوئی تکلیف دے دیتے ہیں، کوئی محرومی، کوئی مشقت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ درجوں تک وہ درجے پا لیتا ہے. اور یہ ایک ایک کانٹا، یعنی انسان کے اوپر اگر کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی بیماری آتی ہے، وہ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ اس کو اس درجے تک پہنچانا ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے چن کے رکھا ہوتا ہے. اصل میرا یہ تمہید کا مقصد جو تھا نا وہ یہ تھا کہ لوگ کئی دفعہ یہ گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یہ محروم کیوں تھے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ محروم، یا ہر ایک کوئی بھی بندہ بیمار ہو، معذور ہو کسی بھی لحاظ سے، اس سے زیادہ محروم تو وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے، اس تک دعوت پہنچی ہے، اس کو تمیز دی ہے، اس کو فطرت سلیمہ دی ہے، اور اس کے سامنے دونوں راستوں میں سے اختیار کرنے کی چوائس دی ہے. تو یہ اعتراض کرنا کہ ایسا کیوں ہوا، ہاں اب یہ دیکھنا کہ ہمارے معاشرے نے ان کے اوپر ظلم کیا اور ان کو محروم رکھا، یہ بات ہے جس کی وجہ سے ہم معاشرہ، مسلمان یا انسان جواب دہ ہیں. تو ان کی محرومیوں اور ان کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے یا جو طبقاتی تقسیم ان کے ساتھ رکھی گئی ہے، روا رکھی جا رہی ہے، اس کی ذمہ داری ڈائریکٹلی ہم پہ عائد ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم معاشرہ اور ہم مسلمان اور انسان جو ہیں ہم مجرم بنتے ہیں، نہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انجسٹ بات ہے یا کوئی ایسی تقسیم ہے. تو میں بنیادی طور پہ اس فرق کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی میں کوئی عیب ہونا، کوئی کمی ہونا، کوئی آزمائش ہونا، کوئی تکلیف ہونا، یہ کئی دفعہ راحتوں کا سامان بن جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ محروم لوگوں کے ساتھ جو سہولت کا معاملہ آخرت میں ہوگا، اس کو دیکھ کے آرام والی زندگی گزارنے والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم اپنے جسموں کو کینچیوں سے کتر لیتے. تو یہ یہاں کی سختیاں، یہاں کی مشکلیں جو ہیں، یہ دراصل کوئی محرومی نہیں ہے. ہاں آزمائش ضرور ہے، اور اس کی وجہ سے صبر اور اس کے لیے راستے نکالنا، اور معاشرے کی پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان محرومیوں کو دور کرنے کی، کم کرنے کی، اور ان کی دھارس بندھانے کی، ان کا دل بڑا کرنے کی، ان کو سہولیات فراہم کرنے کی، ان کی زندگیوں کو آسان بنانے کی کوشش کرے. تو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ معاشرے پہ عائد ہوتی ہے، اور جو محرومیوں کے سبب ہے وہ بھی معاشرہ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ساتھ جوڑنا یہ مناسب نہیں ہے. صحیح. ابھی ان محرومیوں کا الزام جو ہے آپ نے معاشرے پہ جس طرح سے لگایا ہے کہ معاشرہ اس کے ذمہ دار ہے، تو اس ذمہ داری میں ایسے بچے جو خواجہ سرا ہیں، ان کے والدین جو ہیں، ان کا کتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ دیکھنے سننے میں یہ آتا ہے کہ اس طرح کا کوئی بچہ اگر کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو یہ ان کا طبقہ آتا ہے، وہ اسے لے جاتا ہے، یا اگر کچھ عرصہ بچے گھر میں رہتے بھی ہیں تو ان کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے، یا ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جاتا جو باقی بیٹیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اس میں یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اصل مجرم جو ہیں وہ والدین ہی ہیں، اور ان کو اس جرم پہ اکسانے والا ہمارا معاشرہ ہے جو کسی انسان کی بیماری اور محرومی کی وجہ سے اس کے اوپر ہنستا ہے. یعنی اور یہ جو عام طور پہ اس طرح کی ڈسکریمنیشنز جو ہیں وہ جینڈر کے ایشو کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں. ورنہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، نابینا ہوتے ہیں، گونگے بہرے ہوتے ہیں، یا ڈاؤن سنڈروم وغیرہ ہوتا ہے، جو ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں ہوتا، ان کو اس طرح سے گھر سے جدا نہیں کیا جاتا، والدین کی شفقت اس طرح سے ان کے لیے معدوم نہیں ہوتی، خاندان اور رشتہ دار اور معاشرے کا سایہ اس طرح سے ان کے اوپر سے نہیں ہٹتا جس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے ان محروموں کو ایک مخصوص حد تک اور ایک مخصوص آپ کہہ لیں کہ پیشے کے ساتھ یا ایک طرز زندگی کے ساتھ خاص کر دیا ہے. تو یہ بیچارے جب اس ماحول میں جاتے ہیں تو ان کا رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، بات کرنا، اور وہ بالکل جو حال ہے وہ ان کے حال میں رنگا جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی تو یہ تو ان کی فطرت میں ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو طرز زندگی یا جس طرح کا انداز تکلم یا انداز چال چلن ان لوگوں کا ہے وہ پوری دنیا کے سارے مختلف علاقوں میں بالکل ویسا نہیں ہے. جی جس معاشرے میں جو رہتا ہے وہ ویسا رنگ اپنا لیتا ہے. یعنی مثال کے طور پر جیک کیلس ساؤتھ افریقہ کے بیٹسمین آل راؤنڈر ہیں، وہ کبھی بھی دیکھنے سے نہیں ان کا پہچان سکتے کہ وہ جو ہیں وہ پراپر مرد نہیں ہیں، وہ بھی ایسے ہی ان کا معاملہ ہے. لیکن معاشرہ، ماحول، تربیت، اور یہ تربیت سے تو بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. یعنی ہم ابھی بیٹھے بٹھائے ہر کوئی ہم میں سے باریک آواز نکال سکتا ہے، ہر کوئی بھی پتلی آواز نکال سکتا ہے،
ہم لوگ الٹے ہاتھ سے کھانے والوں کو اگر ہم تربیت کریں وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو جب ہم ماحول ہی ان کا تبدیل کر دیں اور اپنے آپ سے اور اپنے کلچر سے دور کر دیں اور ان کو ایک ایسے خوفناک اور ایسے ایک تاریک ماحول کا جو ہے ان کو اس میں جھونک دیں ان کو, اور پھر ان سے ہم کہیں کہ جی یہ تو ایسے ہی ہیں اور ایسے ہی رہیں گے اور ان کو ہم اپنا نہیں ساری سکتے, محرومیاں دینے کے بعد الزام بھی الزام پہ ان پہ دیا لگا جائے. دیں. اور جی جناب عمیر عدالت صاحب, بھی اس انہیں کے لیے ہو. وقت اس چیز کو ہم لوگ جاری رکھیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ عبدالباسط خواجہ صاحب موجود ہیں جو کہ سوشل ورکر ہیں اور پاکستان کی بہت سی بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ انگیج ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جی جان, آپ نے مجھے انوائٹ کیا فور دا شو, تھینک یو. موسٹ ویلکم. عبدالباسط صاحب, ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ آپ سے پہلے بھی ڈسکس ہوا ہے, جیسے کہ خواجہ سراؤں کے حقوق ہمارے معاشرے میں کیا ہیں, اور آپ کا خصوصی جو ایفرٹس ہیں اور ٹائم جو ہے اس سلسلے میں اس پروجیکٹ پہ لگا ہے, آپ نے کچھ وقت کچھ کام کیا ہے ایسے افراد کے لیے. تو آپ ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے کوئی ایسی کیس سٹڈیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کی نظر سے گزری ہو اور آپ کی ملاقات ان افراد سے ہوئی ہو, تو آپ اگر اپنے لفظوں میں ان کی فیلنگز جو ہیں, ان کے جذبات, ان کے احساسات جو ہے وہ بیان کرنا چاہیں تو کس طرح سے کریں گے؟ ان کے یہ بڑے ہی ایک تکلیف دہ معاملہ ہے. ان کی جو پوری جو ان کی زندگی کا جو سفر ہے وہ بڑا تکلیفوں سے گزرا ہوا ہے. یہ ان کی تو زندگی سٹارٹ ہی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ان کو ڈینائی کر دیا جاتا ہے کہ ان کی جو اس انکیپیسٹی کو, جو ان کی جو ایک ڈفرینٹ ان کا جو سسٹم ہے ان کا, اس کو ہی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. تو ان کی جو وہ مشکلات شروع ہو جاتی ہیں وہ پہلے ان کی فیملی سے ہی شروع ہو جاتی ہیں, جو ان کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے, اور وہ یہ بھی نہیں آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہوتے کہ اس کی جو جینڈر اورینٹیشن ہے کہ وہ ایک ڈفرینٹ ہے ایک مرد یا عورت سے. یہ جو معاملہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اس کی انٹالرنس میرے خیال سے ہماری پچھلی 2 جنریشن میں زیادہ رہی ہیں. اس سے پچھلے دور میں لوگ شاید زیادہ ان کے بارے میں کیئر کرتے تھے, بلکہ جب ہم اپنے والدین سے اوپر جو ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان سے اگر ہم گفتگو کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے گھروں کے اندر بھی کام کرتے تھے, ہمارے گھر کے اندر بلینڈ ہو کے رہتے تھے. تو مجھے ایک کہانی یاد آ رہی ہے, ایک سے میری ملاقات ہوئی تھی, میرے خیال سے اس کا نام سپنا تھا, اصل نام محسن تھا اس کا. تو اس نے کچھ مجھے کہانی ایسی بتائی. اب میں آئی ہوپ کہ میں یہاں پہ اب ویورز کو بیان کر سکوں اور کوئی اس کو مائنڈ نہ کرے. اس کو خیر اس کا ہوا یہ, وہ گھر میں آئیڈینٹیفائی ہو گئی, اور ان لوگوں نے جو گھر والے تھے انہوں نے حوالے کر دیا اس کو. ایک ٹرم ہے یہاں پہ یوز کی جاتی ہے گرو, بیسکلی جو ٹرانسجینڈرز میں یا ان خواجہ سراؤں میں جو تھوڑا سا بڑی عمر کا ہوتا ہے, کافی عرصے سے اس پریکٹسز میں ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے انڈیپینڈنٹلی رہتا ہے اور انڈیپینڈنٹلی اچھے یا برے طریقے سے پیسے کماتا ہے. تو اس کے پاس حوالے کر دیا گیا, اور اس کے بعد وہ چلی گئی اس کے ساتھ, ناچتی رہی, گاتی رہی, روڈوں پہ بھیک مانگتی رہی, جو ان کا سٹائل ہوتا ہے. اور جوانی میں ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں بڑھاپے کے بنسبت. اس عورت کی میں کہانی, خواجہ سرا کی میں کہانی سنا رہا ہوں, یہ 48 سال کی عمر کی تھی جب میں نے یہ کہانی اسے سنی. تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کا ایک وقت آیا جہاں پہ اس کی ایک چھوٹی بہن کی شادی کا وقت آیا, تو اس کے گھر والوں نے اس کو واپس بلایا, اس کو کہا کہ تم ہماری مدد کرو, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, تو ہم نے اس کی شادی کرنی ہے. تو اس نے مجھے بڑے, اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اس وقت, وہ مجھے بولتی ہے کہ باسط بھائی میں گئی اور میں اتنی ناچی, اتنا روڈوں پہ ناچی, اتنا ناچی کہ میری بہن کی شادی کے پیسے جمع ہو جائیں. کہتی ہے میں وہ ساری محنت کر کے روڈوں کے اوپر میں گئی, اور وہ پیسے میں نے اپنے باپ کو ہینڈ اوور کیے, اور اس کو میں نے کہا کہ ابو جی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا, تو اب یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوگی. اور شادی کو 3 دن رہ گئے تھے, اور اس نے کہا بڑا, اس کے ابو نے اس کا شکریہ ادا کیا, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کی فیملی نے کہا کہ تم سے ایک ریکویسٹ ہے, تم شادی پہ مت آ, کیونکہ وہ سوسائٹی میں اپنی فیملی میں وہ نہیں ایکسپٹ نہیں کر, وہ ان کے لیے امبیرسمنٹ تھی اس کی, یہ اس کا ہونا شادی میں, بے شک اس کے پیسوں سے, اور وہ پہلے حق حلال کا تھا کہ حرام کا پیسہ تھا, وہ تو بات کی ڈسکشن ہے. وہ پیسہ قبول تھا ان کو, مگر وہ اپنا بچہ قبول نہیں تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو جو تھے وہ گرتے جا رہے تھے جیسے کہ یہ کوئی کل کی بات ہو, مگر میرے خیال سے کوئی بہت ہی پرانا واقعہ وہ سنا رہی تھی.
جی. اور وہ آنسو اس کے نکلتے رہے, ہمارے لیے بھی برداشت کرنا بڑا مشکل تھا. اور پھر اس میں آخر میں اس نے مجھے بولا کہ باسط بھائی پھر میں اپنے محلے کی سب سے جو اونچا مکان تھا, کوئی 3-4 منزلہ, اس کی چھت پہ گئی شادی کے دن, اور وہاں سے میں نے اپنی بہن کی رخصتی دیکھی. اللہ اکبر. یہ اسی طرح کی تو بہت سی باتیں ہیں, بہت سی سٹوریز ہیں ہمارے سامنے. ابھی آپ نے اپنی بات میں ایک لائن یوز کی کہ اس کے گھر والوں نے گرو کے حوالے ان سے اس کو کر دیا, اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے, جیسا ابھی ہمارے پروگرام میں بات بھی ہوئی تھی, کہ جو گرو حضرات ہیں یہ خود ایسے گھروں میں آ کے زبردستی بچوں کو جو ہے وہ لے جاتے ہیں, ایسے بچوں کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ زبردستی لے جانا اتنا آسان ہوتا ہے, یا اس میں والدین کی بھی مرضی شامل ہو جاتی ہے, یا وہ خود بھی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس مصیبت سے جان چھڑائی جائے؟ میں ویسے اس میں اس کو ایک بڑا ایک چھوٹا سا ایک انگلش کا ایڈیم ہے, اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز, ان کو مل جاتی ہے پیرنٹس کو, کہ وہ ان کے لیے یہ جو ہوتا ہے گرو کو آ جانا اور بچے کو لے جانا, یہ وہ اس کو اپنی بلیسنگ سمجھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اب جان چھوٹی. یہ مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. البتہ میں نے کافی کہانیاں سنی, یہ نہیں ہوتا یہ گرو ایک دفعہ آتا ہے, گھنٹی بجاتا ہے یا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, وہ لے جاتا ہے. وہ بڑا کنٹینیوسلی آتا رہتا ہے, اور وہ سائیکولوجیکلی ان کے ساتھ ایسی گفتگو رکھتا ہے, ایسے معاملات رکھتا ہے کہ وہ لوگ ایک قسم کا وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ اب ہمیں آپشن مل رہا ہے. وہ کترا رہے ہوتے ہیں اس چیز سے, مگر پھر ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے. اور ہوتا ہی یہ کہ یہ بڑی اسٹریٹجی سے کام کیا جاتا ہے. وہیں گرو جو ہوتا ہے وہ باہر جب بچے سے مل رہا ہوتا ہے, جس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ اس کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ خواجہ سرا ہے, اس کو پتا چل جاتا ہے, اسکول سے نوٹس کر رہا ہوتا ہے, باہر روڈوں پہ نوٹس کر رہا ہوتا ہے. تو جب اس کو وہ مل جاتی ہے کہ ہاں یار اس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے, تو وہ اس سے بھی بات کر رہا ہوتا ہے, دیکھو اس پہ پیسہ ہے. نہیں تو وہ اس آپ کو کی پیسے نظر میں تھوڑے سے دے دے گا. یہ گرو حضرات جو ہیں یہ ایسے بچوں کو کیوں لے جاتے ہیں, کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, یہ اس کے اندر سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز ہم ڈس اون کرنے کو ریڈی ہیں, یا ہم اپنے گھروں میں کم اس کو مطلب ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب آ گیا, ٹھیک ہے جی, وہ ان کے لیے ایک انکم جنریٹ کرنے کے لیے, ایک ویلتھ جنریٹ کرنے کی ایک ریسورس ہے. کہ آپ مجھے تو اس کی وہ تو آپ وہ کہتے ہیں نا کہ جواری کو پتا ہو ہیرے کی قیمت. اب اس کو گرو وہاں پہ وہ جواری بن کے گھوم رہا ہے وہاں پہ, جس کو پتا ہے کہ ہاں جی اس کی قیمت کیا ہے, اس خواجہ سرا کی اس بچے کی ویلیو کیا ہے. میں میری شرم آ رہی ہے بات کرتے ہوئے, مگر جتنا جوان ایک خواجہ سرا ہوتا ہے اتنا ہی وہ ویلیوبل زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے, کیونکہ انہوں نے اس کو فلیش ٹریڈ میں ڈالنا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو پروسٹیٹیوشن میں پش کرنا ہے, اس سے گانا گوانا ہے, اس نے دوستیاں کرنی ہے. تو جتنا جوان ہوتا ہے اتنی تو وہ چیز ہوتی ہے. جبکہ میں کافی خواجہ سرا سے ملا تو وہ کہتے ہیں کہ جوانی میں ہمیں بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم جس راستے پہ تھے وہ غلط راستہ تھا. وہ مانے اس بات کو. میرے خیال سے 2 سے 4 یا 5 سے جو میری ملاقات ہوئی خواجہ سرا سے, وہ کہتے ہیں جوانی میں ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا. جوانی میں ہم اپنے جوبن میں ہوتے تھے, ان کے الفاظ میں میں بول رہا ہوں, اور ہم اپنے جوبن میں ہوتے تھے اور اس میں ہی ہم خوش ہوتے تھے, جی پیسے آ رہے ہیں, ہمیں پیار مل رہا ہے, ہمیں اٹینشن مل رہی ہے. بٹ دین لیٹر آن دے گیٹ ٹو نو کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی. اور بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ کچھ گروز ایکسپلوئٹ بھی کرتے ہیں ان کو, کہ پیسے یہ فرض کریں کہ 2-3 ہزار روپے کما گئے تو 200-300 ان کے پاس چھوڑ دیے تو 2500-2600 خود لے لیے جی. تو وہ شروع میں وہ اس لیے ان کو برا نہیں لگ رہا ہوتا, کیونکہ دیکھیں گھر والے ان کو دھتکاتے رہتے ہیں, مارتے پیٹتے رہتے ہیں. ادھر گرو کے پاس آتے ہیں تو کھانا بھی اچھا ملتا ہے, رہائش بھی کچھ بہتر مل جاتی ہے. مگر پھر جب سرٹن کچھ ٹائم گزرتا ہے تو دے اسٹارٹ ریئلائزنگ کہ ہاں نہیں, یہاں پہ اب ہمارے ساتھ جو ہے یہ تو کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ تو ہمیں یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. جہاں وہ تھوڑا سا عقل اس کے اندر آنے یا شعور آنا شروع ہوتا ہے تو وہاں سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ تو گرو بھی ظلم کر رہے ہیں. بٹ سر اس کے اندر میں ایک آپ سے ایک 10-15 سیکنڈ لوں گا ایکسٹرا آپ سے, کہ یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ میں نے ایسے گروز کی بھی کہانی سنی ہے, ٹھیک ہے, جنہوں نے ایسے بچوں کو لے کے آئے, سلائی کڑھائی سکھائی, سینٹر بنائے امبرائڈری کے, وہاں سے ٹریلنگ کا کام سٹارٹ کیا. آپ شاہی محلہ میں جائیں تو بڑے سٹارٹنگ ٹیکسٹائل گیٹ والی جو جگہ وہاں پہ رائٹ سائڈ پہ کر کے میں گیا تھا, تو وہاں پہ ابھی بھی وہ ٹیلرنگ شاپ موجود ہوگی, آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور. تو کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان کو اٹھایا, کیونکہ گھر والوں نے تو کسی اور غلط ہاتھ میں کسی کو دے دینا تھا یا مار کے ختم کر دینا تھا, تو انہوں نے لیے بچوں کو, انہوں نے اچھے طریقے سے بھی پالا. ایسی بھی آپ کو سٹوریز ملتی ہیں, مگر شاید میرے اندازے میں غلط ہو سکتی ہے بات, ایسی سٹوریز ہیں تھوڑی سی کم.
ہاں کافی کم ہے. تو آپ سے بس پروگرام کا وقت تھوڑا سا قلیل ہے, میں آپ سے بس آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے فیلڈ میں بھی اس پروجیکٹ پہ کام کیا ہے, ان کے لیے کام کیا ہے, تو جس وقت آپ کے ذہن میں یہ سوچ آئی تھی یا یہ پروجیکٹ کر رہے تھے تو معاشرے کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا آپ کو؟ دیکھیں سر, معاشرے کی طرف سے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور یہ میں نے اپنے ایک دفعہ آرٹیکل میں بھی یہی لکھا تھا, دیکھیں ہم کسی غریب خواجہ صاحب کو 2000 روپے مہینہ دے دیں, اس کے ٹیسٹ کروا دیں, اس کو HIV پازیٹیو یہ زیادہ ہوتے ہیں جو بزرگ ایج کے ہوتے ہیں, کیونکہ کچھ ایسے تعلقات ان کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو پرابلمس آ جاتی ہیں, یہ ہم سب کر لیں ان کے لیے, یہ ایک دوسری سائڈ پہ ایک چیز ہے. مین مسئلہ یہ ہے ایکسیپٹنس کا, اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ فیتھ کا ایگزامپل غلط طریقے سے کوٹ کرتے ہیں, اسلام سے ایگزامپل غلط کوٹ کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جی ان کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے بلکہ جو یہ ہیں یہ غلط ہیں. ایسا نہیں ہے, اسلام نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے, ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹرانسجینڈرز کو ڈیفائن کیا ہوا ہے, جو بایولوجیکلی جن کے پرابلمز ہیں اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے. اسلام نے بڑے تفصیلاً بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اگر وہ پیوبرٹی کے وقت میل کی طرف زیادہ جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, یہ میل ہو سکتا ہے, اور یہ پیوبرٹی کے وقت فیمیل پہ جا رہا ہے تو یہ فیمیلز میں اٹھے کے بیٹھے گا. اسی طریقے سے جن کے ساتھ خود زیادتی کر کے جن کو کر دیا جاتا ہے تو یہ ہم تو خواجہ سرا لیتے ہیں نا, خواجہ سرا نہیں ہے. ہم انگریزی میں اگر بولیں ٹرانسجینڈر الگ چیز ہے, ٹرانسویسٹیٹ الگ چیز ہے, ایونس الگ چیز ہے, ٹھیک ہے جی, انٹرسیکس الگ چیز ہے. تو یہ تو بہت ساری کیٹیگریز ہیں. تو ہمیں سب سے یہ کرنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا اپنے فیتھ کو ایک لے کے, اور فیتھ کی ٹیچنگ کو صرف ایک غلط اینگل تک سوچنے میں, جہاں تک کیا کہتے ہیں نا کہ ایک جنسی تعلقات رکھنے کے اوپر ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ جی یہ لوگ غلط لوگ ہیں, ٹھیک ہے جی. نہیں, اس سے آگے آپ جائیں, کچھ چیزیں ہیں جو ان کے حق میں ہے اسلام میں, وہ آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بالکل, تو وہ پڑھنا بہت ضروری ہے, اور اس طریقے سے ان کو واپس سوسائٹی میں ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے, کیونکہ الحمدللہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. میں پاکستان کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں, اور ہمیں اسلامک پرنسپلز کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے سوسائٹی میں, کیونکہ اسلام ہمیں یہی سمجھاتا ہے ان کے بارے میں. جہاں ہم ان کو ایسے کچھ معاملات ہونے چاہیے جہاں پہ سوسائٹی اور حکومت ان کی ہیلپ کرے, اور ان کے پیرنٹس کی بھی ہیلپ کریں کہ یہ کسی غلط ہاتھوں میں نہ جائیں. جی بالکل, ایکسیپٹنس از دا میجر ایشو. جی بالکل, جزاکم اللہ خیر. عبدالباسط صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, جزاکم اللہ خیر. جی عمیر صاحب, ماشاءاللہ سے عبدالباسط صاحب جو ہیں انہوں نے فیلڈ میں اس طبقے کے لیے بہت کام کیا ہے, الحمدللہ, اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے ابھی جس طرح سے بات کی کہ آپ بھی بات کر رہے تھے کہ یہ جو گرو حضرات ہیں یہ چکر لگاتے رہتے ہیں, انہیں جب کہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر میں خواجہ سرا کوئی بچہ موجود ہے تو وہ زبردستی اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں, اور جب لے کے جاتے ہیں تو ان سے بچوں سے کام کیا کروایا جاتا ہے, کس طرح سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ کی نظر میں کوئی ایسا حکومت کی طرف سے اقدام ہو یا پولیس کی طرف سے کہ انہیں پتہ ہے یہ گرو ہے, یہ بچہ لے کے جا رہا ہے یا جا کے کیا کرے گا, تو کسی قسم کی کوئی روک تھام نہیں ہوتی؟ بدقسمتی سے نا ہمارے ہاں ہر طبقے کے اندر سیاستدانوں کے ووٹ بینکس ہوتے ہیں, تو وہ کسی بھی ایسے اقدام کو سپورٹ نہیں کرتے یا فالو نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کے جو اپنی ووٹنگ ہے یا جو ان کی اپنی جو ایکسیپٹنس ہے ان کے اندر وہ کم ہو. تو یہ لوگ بس ان چکروں میں ہوتے ہیں. اصل میں جیسے عبدالباسط بھائی نے بات کی, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کی جو ان کی کاوشیں ہیں ان کو قبول کرے, اور یہ خیر کے کام اللہ تعالیٰ سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ یہ بچوں کو لے آتے ہیں, بچپن میں ان سے کام کراتے ہیں, پھر انہیں ڈانس وانس سکھاتے ہیں, کیونکہ بوڑھوں کو تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے, اور بدذوق لوگ جوانوں کو دیکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا جن کو خوف نہیں ہوتا ان کو نچاتے ہیں, ان سے اور کام لیے جاتے ہیں. تو یہ لوگ اپنا جو ان کا کاروبار کا اڈا ہے نا اس کو بچانے کے چکر میں آنے والی نسلوں کی بھی زندگیاں تباہ کرتے ہیں, اور پھر انہیں پچھلی عمر میں اپنی خدمت کے لیے, اپنی ہانڈی روٹی کرنے کے لیے بھی لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ اپنا اس سلسلہ معاش اور سلسلہ زندگی بچانے کے لیے ایک طرح سے مجبور بھی ہوتے ہیں. پھر انہیں ایک انسیت بھی چاہیے ہوتی ہے کہ بھائی ساری زندگی تو سڑکوں پہ گزار دی یا ناچ گا لیا, اب کوئی ایسا ماحول گھر کا بن جائے, بچے اپنے نہیں ہیں, رشتہ دار نہیں ہیں, والدین نہیں ہیں, بہن بھائی نہیں ہیں, کوئی چاچا پھوپھی تایا نہیں ہے,
تو کوئی ایسا گھر کا ماحول بن جائے کہ کسی سے بات کر لیں, کسی کو سکھا لیں, کسی سے سیکھ لیں, ہنس کھیل لیں, تو وہ اپنا ایک وہ جو معاشرہ اور اپنا ایک گھرانہ بچانے کے لیے یہ اس چکر میں رہتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے ایسا کوئی بندہ مل جائے. اور اب تو المیہ یہ ہے کہ چونکہ ایک ایزی ارننگ ہے اور اس میں زیادہ مشقت نہیں ہے, اور پھر جن لوگوں کی آتے ہیں اللہ معاف کرے خراب ہو جاتی ہیں, تو اچھی خاصی بڑی تعداد لڑکوں کی وہ یا تو آپریشن کرا کے یا بغیر آپریٹ کرائے ہوئے ہی وہ ان کے ساتھ جا کے رہنے لگتی ہے, اور ان کی وہ شکل صورت بنا کے ان کے ساتھ ناشتی گاتی ہے اور وہ سارے کام کرتی پھرتی ہے, جس کی وجہ سے معاشرے میں پھر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں. پھر ہم جیسے کہ وجہ سے برے اثرات بھی پڑتے ہیں, اور جو اصل حقیقت میں خواجہ سرا ہیں ان کے لیے, اور ان کو بھی معاشرے میں شاید غلط نظر سے یا محروم ان ایسے افراد کی وجہ سے کیا جاتا ہے جو کہ خود جان بوجھ کے یا اپنے آپ کو کنورٹ کر کے اس طرح کی دیکھیں جیسے جیسے ان کا طبقہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے نا, ان کی ایکسیپٹنس کا جو ریٹ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہر کسی گھر میں خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پہ ایک آدھا پیدا ہو گیا, اس کے لیے وہ ایک رکھنا, اس کو سنبھالنا, اس کی ٹیک کیئر کرنا, تھوڑا سا اس میں ڈیفیکٹ ہے نا, انسان ہے, جس طرح کوئی نابینا ہو سکتا ہے, گونگا بہرا ہو سکتا ہے, یہ بھی انسان ہے اسی طرح. تو ان ایک گھر میں رکھنا آسان تھا, لیکن جب یہ کمیونٹی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ان میں پھر لوگ اپنی مفاد کے لیے اور ایزی ارننگ کے لیے گھس جاتے ہیں, تو اتنے بڑے طبقے کو پھر دوبارہ اکوموڈیٹ کرنا اور نیوٹرلائز کرنا اور معاشرے کا ایک عام باسی بنانا اور ان کو مثبت کاموں کی طرف متوجہ کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر یہ سوال ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جو ان کو ایز اے کمیونٹی being themselves accept کر لیا جائے اور ان کو پھر حقوق دیے جائیں. دیکھیں بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان ان کے مکمل حقوق ہیں, ان کے لیے جنت کے راستے, اللہ کو راضی کرنے کے راستے, دنیا میں باعزت زندگی گزارنے کے راستے, ان کے اپنے جو حقوق ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں. میں عبدالواسع بھائی نے بھی اسلام کے حوالے سے بات کی کہ اسلام ان کو کیسے مخاطب کرتا ہے یا اسلام نے ان کو کیسے کلاسیفائی کیا, اس پہ بھی انشاءاللہ بات کروں گا. لیکن جو یہ طبقہ بن چکا ہے, جو یہ سوشلی جو ان لوگوں نے جس چیز کے یہ ہیبچول ہو گئے ہیں, کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اسلام اس کو تحفظ دے اور ان کی اس وضاقتہ کو اور ان کے اس انداز کو اور ان کے اس طرز زندگی کو اسلام جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے یا اس کو تحفظ دے یا اس کو جو ہے اسلام جو ہے اس کو جاری رکھنے کی ان کو اجازت دے, تو ایسا ہم لوگ نہیں کر سکتے, نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. تو اگر آپ یہ چاہیں کہ اسلام نے ان کو کیسے مخاطب کیا, تو اس میں ایمانیات یعنی عقائد, عبادات, معاملات, ان سب کے اندر یہ باقی سارے مسلمانوں کی طرح ہیں. یعنی ان کے لیے بھی ایمان لانا, عقائد کے اوپر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے. عبادات میں جس طرح کچھ چیزوں کے اندر مردوں اور خواتین کی تفریق ہے, اسی طرح ان کو بھی ان کی جسم کی ساخت کے مطابق مردوں یا عورتوں کے ساتھ ان چیزوں میں جوڑا جا سکتا ہے. بھائی صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے, اس میں تو کوئی وہ ایسی بات ہی نہیں ہے. اسی طرح صاحب استطاعت ہے تو حج کرے گا, نماز 5 وقت پڑھے گا. ہاں نماز کیسے پڑھنی ہے, جس طرح کا اس کا باڈی سٹرکچر بن رہا ہے, مردوں جیسے ہے تو مردوں کے ساتھ پڑھے گا, خواتین جیسے تو ان کے ساتھ پڑھ لے گا. یا جب مسجدوں میں اس طرح تقسیم نہیں تھی تو کچھ فقہا نے لکھا ہے کہ ان کی صفوف جو ہیں مردوں اور خواتین کے درمیان ہوا کریں. اسی طرح یہ لوگ وراثت میں حصے دار ہیں, حقدار ہیں. اسی طرح یہ کوئی چیز خرید سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں, ایک آزاد انسان ہیں. اسی طرح ان کے تدفین کے, ان کے غسل کے سارے احکام موجود ہیں. اور جہاں تک بات ہے ان کی معاشرت کی, تو چونکہ فزیکلی ان کے اندر ایبلٹی نہیں ہے کہ یہ شادی کریں, تو شادی شدہ زندگی گزارنے کی, اور نہ ہی ان کے اندر وہ ہارمونل ریکوائرمنٹس ہیں جس کی وجہ سے ان کو ضرورت ہو کسی لائف پارٹنر کی ایز سچ, تو اس حوالے سے اس لیے ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ مردوں یا عورتوں سے شادی کر لیں. ابھی حال ہی میں ایک فتویٰ سامنے آیا, کچھ علماء نے فتویٰ دیا کہ ان میں سے جو مردانہ ساخت کے ہیں وہ زنانہ ساخت کے خواجہ سراؤں سے شادی کر لیں. تو اس حوالے سے مزید علماء کو ریسرچ کرنی چاہیے. اس حوالے سے جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام, جو بھی ان کے لیے ان کو اچھے طریقے سے اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے, جس طرح اس کے اوپر علماء کو غور و فکر کرنا چاہیے. ہمیں یہ ان کے اوپر پابندی لگانا مقصود نہیں ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام مکمل دین ہے جو ان کے لیے بھی اسی طرح ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیا فرمائیے, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں, سب کے. تو انسانوں میں یہ بھی شامل ہے. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اگر ان میں اللہ کا خوف زیادہ ہے, اگر یہ اللہ کو راضی کرنے والے بن جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کے لیے مرد ہونے یا عورت ہونے کی شرط نہیں لگائی.
بلکہ ان کی محرومیوں کی وجہ سے اللہ ان کو زیادہ نوازے گا. بلکہ ایک جو پلس پوائنٹ ہے، یعنی وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اپنی زبان اور اپنے کردار کی، جو مسلمان اپنی زبان اور اپنے کردار کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو فزیکلی ان کے اندر تو آدھا ٹیسٹ تو ایسے پاس کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر تو وہ جو ہے وہ جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ایک عام مرد یا عام عورت کی، جو اس کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، جو فزیکل ڈیزائرز ہوتی ہیں، یہ ان سے ویسے ہی پاک ہوتے ہیں. یہ تو اب ان کو معاشرے نے اس طرف دھکیل دیا، الٹے کاموں پہ لگا کے ان کو عادی بنا دیا، پھر یہ الٹا کام کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی بلیم کیا جاتا ہے، اور بیچارے خوار بھی ہوتے ہیں، ظلم بھی ان پہ ہوتا ہے، اور ابیوز بھی ہوتے ہیں، اور مطلب کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں صحیح، اور ظلم کا شکار ہوتے ہیں. ورنہ ایکچولی تو یہ آدھا ٹیسٹ تو ان کے لیے ہے ہی نہیں. مطلب ان نے تو اپنی زبان کی اور کردار کی حفاظت تو ان کے لیے بہت آسان ہے. اللہ کے قریب ہونا ان کے لیے اور زیادہ عام، یعنی اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ زیادہ آسانی سے کوپ اپ کر سکتے ہیں اپنی جو اپنے نفس کو اور اپنی خواہشات کو. صحیح، بالکل. یہاں پہ عمیر بھائی ہم نے اس ہفتے سے اپنے پروگرام کا ایک نیا سیگمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے ہماری آواز کے ٹائٹل سے، جس میں ہمارے ناظرین جو ہیں انہوں نے اپنی آڈیو ویڈیوز جو ہیں وہ ہمارے آج کے موضوع سے ریلیٹڈ بھیجی ہے. تو آئیے وہ سنتے ہیں. میرا نام صادق ہے، میں مانگا منڈی کی رہنے والی ہوں اور وہاں سے آئی ہوں یہاں پہ کوٹ دھکپت رہتی ہوں. تو میں سوسائٹی کو یہی پیغام دوں کہ ہم لوگ بھی انسان ہیں، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں بھی اللہ نے بنایا ہے، ہم کو خود تو نہیں بنے ہیں. تو ہمارے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے جس طرح عام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے. کیونکہ ہم سے نفرت یا شکوہ کوئی نہیں کرنا چاہیے. ہم سے نفرت نہ کریں آپ لوگ، ہم سے بھی پیار کیا کریں. ہم بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، آپ طرح کے لوگوں کی طرح ہی ہم بھی لوگ ہیں. اور پہلے ہمارا بہت ہی برا حالات تھے، بہت خراب تھے، لیکن جب سے میں یہاں پہ آئی ہوں اخوت میں تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعامل کیا اور کرتے ہیں. ان کی مہربانی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو توفیق دی ہے، ان لوگوں نے ہمارا سوچا ہے اور ہمارے ساتھ یہ لوگ بہت تعاون کرتے ہیں. ان لوگوں کی مہربانی ہے، شکریہ. اخوت کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ قرض حسن کا دنیا میں سب سے بڑا پروگرام ہے، لیکن بنیادی طور پر اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم معاشرے کے جو سب سے پسماندہ اور سب سے کمزور طبقے ہیں ان کی مدد کریں، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دیں. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو خواجہ سرا جو ہیں یہ سب سے زیادہ دکھی لوگ ہیں. ان کے پاس نہ علم ہے، نہ ان کے پاس ہنر ہے، نہ ان کے پاس سرمایہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی نوکری ہے، نہ ان کے پاس کوئی شناخت ہے، نہ ان کو والدین جو ہیں وہ کوئی اپنی جائیداد میں حصہ دیتے ہیں، اور نہ ان کو بہن بھائی اور عزیز و اقارب عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو کسی بھی معاشرے کی پہچان دراصل اس امر سے ہوتی ہے کہ وہاں پر سب سے کمزور طبقوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے. تو ہمارا جو سلوک ہے خواجہ سراؤں سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی پست ہے اور وہ تہذیب کے کسی بھی معیار پہ پورا نہیں اتر سکتا. تو اس حوالے سے جب ہم نے اخوت نے غربت کے خاتمہ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا حکومت کی مدد سے اور لوگوں کی مدد سے، تو وہیں پر پھر ہمیں یہ خیال آیا کہ خواجہ سرا جو کمیونٹی ہے ان کی بھی بہتری اور بہبود کے لیے کوئی کام کیا جانا چاہیے. تو یوں ہم نے خواجہ سرا اخوت خواجہ سرا ریہیبلیٹیشن پروگرام کی بنیاد رکھی، جس کے تحت ہم ان لوگوں کو بھی قرض دیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی تربیت دیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی روزگار کی سہولت کے لیے مدد دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم ان کو ایموشنلی ان کو محبت اور پیار کا پیغام دیتے ہیں، اور ان کو وہ عزت دینے کی کوشش کرتے ہیں جس کا ہر شخص مستحق ہونا چاہیے. تو جس کی وجہ سے ایک تحریک سی بن رہی ہے کہ جس میں ہم خواجہ سراؤں کو ان کے حقوق لوٹا کے دے سکیں. تو اب تک ہم 500 سے زائد خواجہ سراؤں کو رجسٹر کر چکے ہیں. ان کو علاج معالجے کی سہولت دی جاتی ہے اور دیگر ان کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں.
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک بہت مثبت ایک طرز عمل کی بنیاد پڑی ہے. ہم ان کو جب علاج کی سہولت دیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر بیماری ان میں گھر کر چکی ہے. ایڈز ہے, ہیپیٹائٹس ہے, ہائپرٹینشن ہے, اسکن ڈیزیزز ہیں, دل کے عارضے ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ڈپریشن اور سائیکولوجیکل اور ایموشنل ڈس آرڈرز ہیں, انہوں نے ان کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے. تو اخوت اوورال ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے کام کر رہی ہے جس میں ہر شخص کو اچھے طریقے سے آگے بڑھنے کا موقع ملے. تو اس میں ایک اسپیشل نش جو ہے وہ ایک ان خواجہ سراؤں کے لیے بھی ہے, اور ہم نے ان کو ایک نئے انداز سے اپنے معاشرے میں ایک مقام دینے کی کوشش کی ہے. تو یہ ہی ایک وجہ ہے کہ جو حال ہی میں جو ہونے والا واقعہ ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اخوت کی طرف اپنا رخ کیا ہے, اور اخوت کے تجربے کو سیکھتے ہوئے انہوں نے سوچا ہے کہ ہم اس واقعے کا سدباب کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی کیسے رہنمائی کی جا سکتی ہے. حال ہی میں جو واقعہ ہوا ہے جس میں خواجہ سراؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے, یہ ہماری سوسائٹی کی سرد مہری کی ایک علامت ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر کوئی بھی درد مند دل رکھنے والا شخص جو ہے وہ آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا. تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں, ہم کس قدر میں سمجھتا ہوں کہ بے خبر ہیں کسی اور شخص کے جذبات سے, کسی اور شخص کی زندگی سے, کسی اور شخص کی سوچ اور فکر سے, اور ہم نے صرف اور صرف اپنے آپ کو ہی ایک منزل سمجھا ہوا ہے. تو یہ ایک واقعہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے پر آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ واقعہ از اے ریمائنڈر ٹو پلے آور رول, کہ ہم اپنے کردار کو کیسے اس طریقے سے کام کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی ہم اپنے وجود کا ایک حصہ سمجھیں. یہ بھی پاکستانی ہیں, یہ بھی انسان ہیں, اور ان کے بھی کچھ خواب ہیں. تو یہ واقعہ سزا کسی کو ملتی ہے یا نہیں ملتی, وہ قانون اپنا راستہ خود اختیار کرے گا, لیکن ایٹ لارج پورے کے پورے معاشرے کے لیے اور ریاست کے لیے یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ ان لوگوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بہت جلد اگر یہ دنیا میں ہم کسی کا اپنا محاسبہ نہیں کریں گے تو کوئی اور ایک ایسی ہستی ضرور ہے, اور ایک اور ایسی دنیا ضرور ہے جہاں ہم سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں کو آنسو بہانے پہ کس نے مجبور کیا, اور کون لوگ تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر ان کے آنسو پہنچنے کی کوشش کی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کو, اہل دل کو, میڈیا کو, حکومت کو, سماجی ورکرز کو, اور ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو ان کا جائز مقام کیوں نہیں ملتا, ان کو ان کی جائیداد میں حصہ کیوں نہیں ملتا, ان کو ان کے حصے کی خوشیوں سے کیوں محروم کیا جاتا ہے. تو ہم ہر اس شخص کا اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں جو اخوت کے زیر اہتمام خواجہ سرا ریہیبلیٹیشن پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہو, اور ہم سب لوگ مل جل کر ایک ایسی دنیا تعمیر کریں جس میں جو سب سے پسماندہ لوگ ہیں, سب سے گرے ہوئے لوگ ہیں, ان کو بھی عزت سے زندہ رہنے کا حق حاصل ہو. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک اہم موضوع ہے, اور اس طرح کے موضوعات پہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں گفتگو ہونی چاہیے. چند دن قبل بھی ایک خواجہ سرا کے ساتھ پیش آنے واقعے کے بعد پاکستانی میڈیا میں اس کا کافی چرچا رہا. الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں بہت کچھ اس پہ لکھا گیا اور بولا گیا. سوشل میڈیا خصوصاً اردو کی ویب سائٹس پہ اس بارے میں بہت کچھ لکھا گیا. عمومی تاثر جو معاشرے کا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں وہ خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ بے رحم سے ہیں. غیر ملکی سطح پہ بھی اقلیتوں کے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک نہیں روا رکھا جاتا, اور ہمارے معاشرے میں بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہونے کے ناطے ان کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا گیا جس کے بحیثیت انسان وہ حقدار ہیں. معاشرے کا عمومی مزاج ایسا ہے کہ اس مخصوص اقلیت کو عزت اور وقار سے جینے کے حق تک سے محروم رکھا ہوا ہے. ان کے جائز حقوق دینے اور انہیں انصاف, آزادی, برابری اور مساوات جیسے حقوق فراہم کرنے کی ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے.
انہیں معاشرے میں ایک عام شہری کی مانند عزت اور مقام دلانے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے، اس غیر منصفانہ رویے کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ انسانیت کے ناطے ہمیں ان کے جذبات کو سمجھنے اور ان کے احساسات کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں ان کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے ان کو عزت و تکریم دینے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو سب سے اہم کردار جو سیگمنٹ ادا کر سکتا ہے وہ حکومت ہے، اور حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے حقوق کا پورا خیال رکھے اور قانون سازی کے ذریعے معاشرے میں ان کو جائز مقام دیا جائے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے آڈیو میسیجز سنے، پروگرام میں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہمارے پاس اور بھی ویڈیو اور آڈیو میسیجز ہیں جو ہم لوگ چلاتے رہیں گے۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ابو بکر قدوسی صاحب موجود ہیں، جو کہ کالمسٹ بھی ہیں اور مدیر ہیں مکتبہ قدوسیہ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدوسی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہمارا معاشرہ اور خواجہ سراؤں کے حقوق ہیں۔ آپ کا تعلق جیسے کتابوں سے ہے، لکھنے لکھانے سے ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ لکھنے والے انسان جو بہت حساس ہوتے ہیں، تو آپ خواجہ سراؤں کا جو ہمارے معاشرے میں جس طرح سے ان کے ساتھ بیہیو کیا جاتا ہے، یا ان کے ساتھ ان کے پیدا ہونے کے بعد پہلے ان کے گھر میں پھر معاشرے میں سلوک ہوتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میرا اس معاملے میں تھوڑا سا مخصوص نقطہ نظر ہے۔ کہانی ایسے نہیں ہے جیسے بیان کی جاتی ہے۔ اگر آپ طبی نقطہ نظر سے اس کو دیکھیں تو خواجہ سرا جو ہوتے ہیں یہ کئی لاکھوں میں کوئی ایک بچہ اس طرح کا اب نارمل ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں صورتحال تھوڑی سی فرق ہے۔ میں جب اس موضوع پہ میں نے پڑھا، میں حیران ہو گیا کہ پورے پاکستان میں اس وقت 80,000 کے قریب خواجہ سرا ہیں، اور 80,000 کے قریب خواجہ سرا اتنی بڑی ریشو ہے جو طبی طور پہ ممکن نہیں ہے اس آبادی میں۔ اصل میں یہ ایک گناہ میں اور جرائم میں لپٹی ہوئی کہانی ہے۔ خواجہ سرا کم ہوتے ہیں لیکن مصنوعی خواجہ سرا بہت زیادہ بنا دیے جاتے ہیں۔ آپ کو بے شمار ایسے بچے نظر آئیں گے جو والد پیدا ہوتے ہیں اور اغوا کر لیے جاتے ہیں۔ اپنے خاندان میں آپ جائزہ لیں، اپنے عزیزوں کے خاندان سے پوچھیں، اپنے والدین سے پوچھیں کہ آپ کے خاندان میں آج تک اس طرح کتنے کیسز پیدا ہوئے ہیں، آپ کو انکار میں جواب ملے گا۔ لیکن ہمارے لاہور کا یہ صورتحال ہے، کسی بڑے چوک میں نکل جائیں آپ تو آپ کی گاڑی کو گھیر لیتے ہیں، سجے سنورے ہوتے ہیں، ناز و دا دکھلا رہے ہوتے ہیں، اٹھلا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو معاملہ اصل یہ ہے، اس کا جس کا کھوج لگانا چاہیے کہ یہ جرم و گناہ میں لپٹی ہوئی کہانیاں ہیں، اور یہ اس کو معاشرے کو انہوں نے خراب کیا ہوا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ان کے ساتھ ہمدردی کا، آپ کی نظر میں یہ ان کا کھوج لگانا اصلی خواجہ سرا جو ہیں وہ، اور یہ اس طرح کے جو لوگ جو ہیں وہ ان طبقے میں شامل ہو کے جرائم میں مبتلا ہیں اور لوگوں کو، بچوں کو اغوا کر کے بھی اسی طرح کے جرم میں لگا دیتے ہیں، تو ان کا کھوج لگانا، ان کو سزا دینا، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس کی ذمہ داری؟ حکومت کی تو ذمہ داری ہے، لیکن یہ سب کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے، تو پھر اس چیز کا حل کس طرح سے نکلے گا؟ دیکھیے جی، اصل معاملہ تو یہی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 80,000 خواجہ سرا موجود ہیں، لیکن یہ حکومتی نااہلی ہے کہ اس موضوع پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ پچھلے دنوں کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جس کو میڈیا میں بہت شور کیا گیا، لیکن حکومت کو چاہیے کہ ان کے ٹیسٹ کریں، ان کا نفسیاتی علاج کروائیں اور ان کی تحقیق کریں کہ جو اصلی خواجہ سرا ہیں ان کا نفسیاتی علاج کروایا جائے۔ اور اس میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، جو اصلی خواجہ سرا بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک ایسی ہوتے ہیں جو بالکل ہی ناکارہ ہوتے ہیں، وہ نہ مردوں میں شمار ہوتے ہیں نہ عورتوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر تعداد ان کی ہوتی ہے جن کا معمولی سا علاج کیا جائے تو وہ اپنی حقیقت کو پا سکتے ہیں۔ تو وہ عورت ہے تو عورت بن جائیں گی، مرد ہے تو مرد بن جائیں گے، ان کا پھر نفسیاتی علاج کروایا جائے۔ یہ حکومت کی ہی ذمہ داری ہے۔ معاشرے کی ذمہ داری صرف نشاندہی کرنا ہے، قوت کار تو معاشرے والے ہم لوگوں کو نہیں حاصل نا جی، وہ تو حکومت کو حاصل ہے۔ پھر ان کے جو گرو ہوتے ہیں وہ بچے اغوا کر لیتے ہیں، ان کو پھر ان مجرم میں جرائم میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ معاشرہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے جی ان کا مذاق نہ اڑایا جائے، لیکن یہ ہمدردی تو اصلی خواجہ سرا کا حق ہے نا جی۔ جو اصلی خواجہ سرا قدرت کی طرف سے ہو گیا اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو گیا
اس کے والدین بھی ہمدردی کے مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے. لیکن ایک خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے، اس کے پیچھے 1000 یا 100 یا 50 خواجہ سرا جعلی بن جاتے ہیں. اب ایک کی ہمدردی کے آدمی آپ مجرموں کو چھوٹ دے دیں گے، تو یہ بڑا ایک عجیب سا مافیا ہے، مکمل ایک مافیا ہے. کبھی گہرائی میں اس کا جائزہ لیا جائے، اور یہ حکومتوں کا کام ہے، اور حکومت اس معاملے میں نااہلی کا ثبوت دے رہی ہے. جی بالکل نااہلی کا ثبوت دے رہی ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت بھی ان کے ان معاملات میں ساتھ شریک ہے؟ جی وہ اس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بات لمبی ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک فحاشی اور ایرانی جس طرح پھیل رہی ہے اور جس کو اس طرح سپورٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان میں بھی اس طرح کے لوگوں کے نمائندے موجود ہیں. یہاں کے این جی اوز ہیں جو اس کو مکمل طور پہ سپورٹ کرتی ہیں. دیکھیے اس حد تک یہ لوگ کرتے ہیں. آج سے کوئی سال بھر پرانی بات ہے کہ اسلام آباد میں ہم جنس پرستوں کے حقوق کے لیے مظاہرہ ہوا، اور اس کے اوپر مضامین لکھے گئے ان کے حق میں. بڑے معروف کالم نگار ہیں اور ان کے حقوق کے محافظ ہیں. آئیہ رحمان ہیں، وہ انسانی حقوق کی انہوں نے این جی او بنائی. آئیہ رحمان نے باقاعدہ ایک مضمون لکھا جو پاکستانی اخبارات میں شائع ہوا، اور انہوں نے یہ لفظ لکھے تھے کہ ہم ایسی سرگرمیوں کے حامی تو نہیں ہیں، نہ ہم جنس پرستی کا فروغ چاہتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنس پرستوں کو انسان سمجھا جائے، ان کے ساتھ انسانی سلوک کیا جائے، انہیں اپنی زندگی گزارنے کا، آزادی سے زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے. یہ بھی جیتے جاگتے انسان ہیں، یہ انسانی جذبات رکھتے ہیں. دیکھیے یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک بندہ جب ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جرم کے ذریعے سرا میں آیا ہے، یہ خواجہ سرا نہیں تھا، اور یہ جرائم میں اور فحاشی میں اضافے کا سبب بن رہا ہے، یہ تو بھائی یہ جرم ہے. کس طرح ان کو انسانی حقوق دیے جا سکتے ہیں؟ پھر کل کو قاتلوں کو بھی ان کے حقوق دینے چاہیے. جی بطور انسان تو ان کے حق دیا جائے گا، ان کی روٹی نہیں بند کی جائے گی، ان کے کپڑے نہیں بند کیے جائیں، لیکن جرم تو جرم ہے. ہم جنس پرستی کو اگر آپ جب تک جرم نہیں سمجھیں گے، کس طرح آپ اس معاشرے کو معاشرے میں ایک شریف انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ اور یہ اس بنیادی معاملہ یہ ہے کہ خواجہ سرا کے حقوق کا جو معاملہ یہ شروع کیا گیا ہے، یہ بات کیوں نہیں کہی جاتی جی اس خواجہ سرا کے حقوق ہونے چاہیے جو قدرتی طور پہ اس طرح ہے. اور وہ کتنے ہیں؟ پورے پاکستان میں 100 200 300 ہوں گے. اس کے تو والدین جو ہیں وہ ہمدردی کے مستحق ہیں. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ خواجہ سرا کی آڑ میں آپ مجرموں کو کھلی چھوٹ دے دیں، وہ ہم جنس پرستی عام کریں، وہ یہاں پہ بیماریاں عام کریں، خود بھی بیماریوں کا گھر بنے. آپ یقین کیجئے لاہور کی سڑکوں پہ رات کے وقت نکلیں، وہ منظر دیکھنے کے والا عجیب تکلیف دہ منظر ہوتا ہے کہ یہ بھی تو کسی کے بچے تھے نا. اگر یہ اغوا ہو کے آئے ہیں، کسی کی اولاد تھی نا، ان کے ماں باپ کی کیا گزرتی ہوگی. اور جن کے علم میں ہے کہ ہمارا بیٹا شراب پہ چلا گیا. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، میں نے ان کی آنکھوں سے آنسو دیکھے. وہ میرے پاس آتے تھے، کہتا میرا بیٹا ان کے پاس جانا شروع ہو گیا اور وہ زنانہ کپڑے پہننے شروع ہو گئے، اور میرا ایک بیٹا، میری 4 بیٹیاں. میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا تھا، مجھے درد ہوتی. یہ جناب یہ نشاندہی کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایک مافیا ہے، یہ ایک جرائم کا سلسلہ ہے. حقوق کی آڑ میں آپ جرائم کو آزادی دے رہے ہیں، جرم کرنے کی آزادی دے رہے ہیں. جی قدوسی صاحب، جس طرح سے آپ کا تعلق جو ہے وہ لکھنے سے ہے، تو آپ جو ایسے ہمارے افراد جو لکھتے ہیں اور اس شعبے سے وابستہ ہیں اور جن کو لوگ پڑھتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی ایک خاص پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اس ایشو کو اور اس طرح کے اور جو ایشوز ہیں ان پہ زیادہ سے زیادہ لکھ کر لوگوں کا دھیان جو ہے وہ اس طرف لگائیں تاکہ یہ مسائل بھی جو ہیں وہ حل ہو سکیں؟ جی میں ان کو اگر پیغام دینے والی بات ہے نا، تو میں یہ ان کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے کہ جب اس طرح کے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں تو جذبات میں آ کے مت لکھا کریں. پچھلے دنوں سیالکوٹ میں واقعہ پیش آیا کہ کسی نے خواجہ سرا کو مارا ہے. وہ موضوع بہت اٹھا، بہت زیادہ اس کے اوپر خبریں چلی، اس کے اوپر لکھا بھی گیا. اسی طرح آج سے چند مہینے پہلے کی بات ہے، پشاور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ خواجہ سرا کو قتل کر دیا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت کالم لکھے گئے، بہت زیادہ فیس بک پہ بھی لکھا گیا، اخبارات میں بھی لکھا گیا. لیکن لکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقائق کی بنیاد کے اوپر لکھا کریں، جذبات کی بنیاد پہ نہ لکھا. اگر خواجہ سرا کے حقوق کے اوپر ان کو لکھنا ہے تو پھر وہ ان والدین کے حقوق کے اوپر بھی لکھیں جن کے بچے اٹھائے گئے، جن کے بچے اس گناہ کے کاروبار میں ڈال دیے گئے، جن کے بچے ان کے اوپر ظلم کر کے اس طرف لے کے ان کو آیا گیا. باقی یہ لکھا جائے تو پھر دونوں طرف سے بیلنس کرنا چاہیے، دونوں کا جو ہوتا ہے نا وہ لکھنا چاہیے. تو لکھنے والوں کے لیے میرا ایک ہی نقطہ ہے کہ بھائی جذبات میں آ کے نہیں لکھنا چاہیے، حقائق کی بنیاد کے اوپر لکھنا چاہیے. قدوسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، جزاکم اللہ خیر. جی عمیر صاحب،
پہلے ہم نے میسیجز سنے، لوگوں نے جو آڈیو میسیجز بھیجے تھے، پھر یہ قدوسی صاحب کی کال ہوئی. اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، یہ جو ہماری ایک آڈیو میسیج ہمیں ریسیو ہوا تھا، یہ اخوت فاؤنڈیشن کے کنٹری ڈائریکٹر صاحب جو ہیں وہ محمد امجد ثاقب صاحب، اس طرح کی میں ذاتی طور پہ کافی اپریشیٹ کرتا ہوں اس طرح کے کاموں کو اور اس طرح کی آرگنائزیشنز کو جو ایسے ایشوز جو ہیں وہ سامنے لے کر آتے ہیں اور ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو اصل میں مستحق ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اخوت فاؤنڈیشن کی طرح یا اور دوسری آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس طرف بھی سوچنا شروع ہو جائیں؟ تو جیسے قدوسی صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ بہت کم ایسی تعداد ہے جو وہ بائی برتھ جو ہیں وہ خواجہ سرا ہوتے ہیں، باقی یہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بیچ میں آ کے تو اس خواجہ سرا کے ناموں پہ ایک طرح کا دھبا ہے. تو وہ چیزیں بھی اگر حکومت سوئی ہوئی ہے اس معاملے میں کچھ نہیں کر رہی، تو اس طرح کی آرگنائزیشنز اگر سامنے آئیں اور اس پر کام کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل اویئرنیس جو ہے وہ پھیلے گی یا کیا ہوگا؟ عابد بھائی ماشاءاللہ ابو بکر قدوسی صاحب جو ہیں یہ ایک سینئر آدمی ہیں ماشاءاللہ اور صاحب علم ہیں، اور جس طرف انہوں نے توجہ مبذول کروائی ہے کہ یہ ایک مافیا ہے، میں اس سے اختلاف نہیں کرتا. یہ بلا شبہ اکثریت ان میں اسی طرح کے لڑکوں کی ہوتی ہے جو بھیس بنا لیتے ہیں اور الٹی آتے ہیں انہیں پڑ جاتی ہیں اور معاشرے میں گند ان کی وجہ سے پھیلتا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ اس کی یہ کیوں اس طرف آئے، یہ کمیونٹی کا وجود کیسے ہوا. اس کی بنیاد یہی تھی کہ ہم نے اپنے ایسے بچوں کو ڈس اون کیا، نمبر 1. نمبر 2، ہم نے ہماری تربیت، اخلاقی تربیت معاشرے کی کمزور تھی. اس میں علماء کی طرف سے بھی کمزوری تھی، اساتذہ کی طرف سے بھی کمزوری تھی، صحافیوں کی طرف سے بھی کمزوری تھی اور والدین کی طرف سے بھی کمزوری تھی جنہوں نے اپنی اولادوں کو بے راہ رو ہونے دیا. اور ہمارا حکومت کی طرف سے بھی کمزوری تھی کہ اس نے ہمیں ایک نظریاتی ملک کے اندر ایک اچھا معاشرہ نہیں مہیا کیا جہاں ہم لوگ ان برائیوں کو برائی سمجھ کے ان سے بچ سکیں اور اپنے آپ بچوں کو مثبت چیزوں میں، اچھی چیزوں کے اندر، اچھی مثبت کھیلوں میں اور اچھی ایکٹیویٹیز میں اور علم کی طرف اور پریکٹیکل یا ہنر کی تعلیم کی طرف لگا سکیں. تو یعنی جتنے بھی فلاز ہیں اس سب کے پیچھے، اس کو کور کیے بغیر، اس کو دور کیے بغیر صرف ان کو کنڈیم کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم کنڈیم کرتے ہیں جو بلا شبہ مافیا ہے، اڈے چلتے ہیں، یہ اس طرح کے بدماشوں کی اماج گاہیں ہیں اور اس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور لوگ اور بے راہ رو ہوتے ہیں. لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ یہ لوگ جس کے پاس کمانے کے لیے روزگار نہیں ہے، جس کے پاس نوکری نہیں ہے، جس کے پاس ہنر نہیں ہے، جس کے پاس تعلیم نہیں ہے، جو پیٹ سے تنگ ہے، جس نے اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کو پالنا ہے، وہ اگر مجبور ہو کے اس پیشے کی طرف آ رہا ہے تو اتنا ہی قصوروار وہ معاشرہ بھی ہے، وہ حکومت بھی ہے، وہ نظام بھی ہے جس نے اس کو تعلیم، ہنر اور ایک باعزت جو ہے ذریعہ معاش نہیں دیا. بالکل. جب یہ دیکھیں جن عوامل کی وجہ سے کوئی الٹے راستے پہ پڑتا ہے، ان عوامل کو کنڈیم کیے بغیر ہم اس بندے کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. انفرادی طور پہ ایسے لوگوں کو سزا دی جاتی ہے، لیکن ایسی کمیونٹی کو صرف اس لیے کنڈیم کر دینا کیونکہ وہ برائی میں پڑ گئے ہیں. تو بھئی اگر آپ نے اس معاشرے کے اندر سے اس برائی کو نکالنا ہے تو آپ اس کے جو عوامل ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہوگا. بالکل. اور پھر ایسے بچوں کو جب ڈس اون کر کے آپ نے کوئی نمونہ تھا تو وہ لڑکے اپنا جسم تبدیل کر کے اور آوازیں تبدیل کر کے اور میک اپ ٹھوک کے آئے نا. یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون کالر موجود تھے، وہ کال جو ہے ڈسکنیکٹ ہوگی. جی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ابوبکر صاحب نے جو باتیں فرمائیں کہ یہ مافیا ہے اور یہ صرف اسی چیز کے اندر انوالو نہیں ہے، ان کے لنکس بہت ساری چیزوں کے ساتھ ملتے ہیں. میں نے جگہوں پہ سنا کہ ان کی وجہ سے منشیات کی سمگلنگ بھی ہوتی ہے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں اور یہ سراسر گناہوں کی دلدل ہے. لیکن ان کی اصلاح کے لیے پورا ایک معاشرے کی سطح پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہر ایک کی اپنی ایک ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ سیدھے ہو سکتے ہیں. صحیح. عمیر صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر علی سکندر صاحب موجود ہیں جو کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں اسی موضوع سے ریلیٹڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر علی سکندر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی.
آج کا ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے ہمارا معاشرہ اور خواجہ سراہ کے حقوق. تو آپ کا جیسے کہ تعلق جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ سے ہے، تو آپ سے میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جس طرح سے دوسری بچوں میں دوسری جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک والدین کی طرف سے ان میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، تو یہ خواجہ سرا جو ہیں ان کے پیدا ہونے کی یہ بھی ایک طرح کی بیماری ہے، تو اس کے پیدا ہونے کی وجہ جو ہے کہیں نہ کہیں ان کے والدین بھی بنتے ہیں میڈیکلی. بہت شکریہ سب سے پہلے آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھے عزت بخشی اپنے پروگرام میں شامل کیا. اور جی بالکل، جیسا کہ باقی بہت ساری بیماریاں ہیں جو ہمارے جینیٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، جس میں آپ نے سنا ہوگا، اگر میں آسان زبان میں بتاؤں آپ کو، منگول بچے ہوتے ہیں جس کو ہم ڈاؤن سنڈرومز کہتے ہیں، یا بہت ساری ادر یہ کروموسومل بیماریاں ہوتی ہیں. اسی طرح خواجہ سراؤں کے بارے میں ڈیفینیٹو کاز تو کوئی نہیں ہے جو میڈیکل فیلڈ میں، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کزن میرجز جو ہیں، جو آپس میں ریلیٹیو ہوتے ہیں میاں بیوی، ان کے بچوں میں زیادہ دیکھنے میں آیا ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک کاز تو بنتا ہے یہ. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک اسکریننگ ہوتی ہے پریگنینسی کا، جو انیشل 3 ویکس ہوتے ہیں، یا جب فرسٹ ٹرائمسٹر ہم اس کو کہتے ہیں، وہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد انوملی اسکین بھی ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، جس میں بچے کی ہم گروتھ دیکھتے ہیں ڈیورنگ پریگنینسی. اس میں ڈفرینٹ آرگنز جو ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، اس کی برین کی ڈیولپمنٹ کیا ہے، اس کے آرگن کی ڈیولپمنٹ کیا ہے، تو اس میں بھی یہ ڈائگنوسس بھی بن جاتی ہے. لیکن جو کاز ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفینیٹو کاز ابھی تک تو رول آؤٹ نہیں ہوا، لیکن جو ون آف دا لیڈنگ کاز از کزن میرج، اس میں جو پوسٹ سنگینٹی ہم کہتے ہیں وہ ایک کاز ضرور ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب اگر جس طرح سے آپ نے کہا کہ الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں، اس میں آپ بچوں کے برین کی گروتھ وغیرہ ساری سچویشن جو ہے وہ ویکلی بیسس پہ منتھلی بیسس پہ دیکھ سکتے ہیں، تو اگر کوئی ایسی مطلب کوئی ایسا ٹریٹمنٹ ہے یا ایسی کوئی ابھی تک ٹیکنالوجی آئی ہے جس سے بچے کا خواجہ سرا ہو جانا یہ معلوم ہو سکے، اور اگر ہو جائے تو اس سٹیج پہ اس کو چینج کرنے کی کوئی مواقع ہوتے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. اس میں سر یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ اس کو ہم کہتے ہیں انوملی اسکین. انوملی آپ سمجھ لیں کہ کوئی بیماریوں کا، جیسے کوئی اگر کوئی اینٹی نیٹل پیریڈ جو ہوتا ہے، اینٹی نیٹل پیریڈ ہم کہتے ہیں جو ہمارا، ہم سب اس سے گزر چکے ہیں، جو یہ زچگی کے دوران ہوتا ہے، پریگنینسی کے دوران جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، تو اس کا اسکین کیا جاتا ہے آپ پہلے ٹرائمسٹر کے بعد. تو اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے آرگنز دیکھتے ہیں، تو اس میں جو مخصوصہ جو ایک ہوتے ہیں آپ کے اعضاء جو ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے. لیکن اس میں ہمیں پتہ چل سکتا ہے بعض اوقات بچے کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، بریچ پوزیشن ہوتی ہے، یا بچہ زیادہ ایسے ہوتا ہے تو ہم آرگن نہیں دیکھ پاتے. لیکن جن صورت میں دیکھا جاتا ہے اس میں انڈسینڈیڈ ٹیسٹز ہوتے ہیں، بڑی کامن بیماری بچوں کے اندر وہ، لیکن کنفرم نہیں کر سکتے ڈیورنگ پریگنینسی کہ آیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ فیوچر میں جو ہے جس کو ہم یونٹس کہتے ہیں، یہ خواجہ صاحب اپنی زبان میں اردو میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہے. اور سیکنڈلی ڈیورنگ پریگنینسی جو ہے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، مینز ابھی تک کوئی میڈیکل فیلڈ میں وہ ٹریٹمنٹ کرنے کے، اگر ہم آگے بات کریں گے تو پیدائش کے بعد کا ٹریٹمنٹ ضرور ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی پیدائش کے بعد کا بہت ٹریٹمنٹ جس زیادہ، طرح سے آپ نے بات کی کہ پیدائش کے بعد ٹریٹمنٹ ہے، تو ایسے خواجہ سرا میں ایسے افراد جن میں مرد کی کوالٹیز جو ہیں وہ زیادہ ہیں، یا ایسے افراد جس میں خواتین کی کوالٹیز زیادہ ہیں، تو ایسی پاسبلٹی میڈیکل فیلڈ میں ہے کہ وہ مکمل طور پہ ایک مرد یا مکمل طور پہ خاتون بن سکیں؟ جی آپ کا سوال بہت انٹرسٹنگ ہے. اس میں دیکھیں بیسیکلی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اس کو ہم اپنی میڈیکل سائنس میں کہتے ہیں ہرمیفروڈائٹس. یہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں یہ کامنلی نون ایز یونکس یا پھر اردو میں خواجہ. ان کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے. ایک ہوتے ہیں میل سوڈو ہرمیفروڈائٹس، ایک ہوتے ہیں فیمیل سوڈو ہرمیفروڈائٹس، ایک ٹرو ہرمیفروڈائٹس ہوتے ہیں. یہ خواجہ سرا کہتے ہیں ہرمیفروڈائٹس کو میڈیکل لینگویج میں. تو یہ 3 طرح کے بیسیکلی ہوتے ہیں. جو میل سوڈو ہرمیفروڈائٹس ہوتے ہیں نا، جو میل جس کو ہم یہ مردانہ جو ہوتے ہیں، ان میں یہ زیادہ تر لڑکیوں کی طرح، دے لک لائک گرلز، زیادہ تر ان میں جو لگتے ہیں وہ لڑکیوں کی طرح لگتے ہیں. ان میں جو ٹیسٹیکلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ پوشیدہ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کو ریکنسٹرکٹیو سرجری ان کی ہو سکتی ہے. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے، ریکنسٹرکشن جو ہے یہ جینیٹو پلاسٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان ادھر
سیکس دونوں میں یہ ہو سکتی ہیں، اور ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ بچے کی ایج کیا ہے. جتنا جلدی اگر تو بلو 3 months 3 ماہ سے کم عمر ہے بچے کی اور وہاں پہ ڈائگنوسس ہو چکی ہوئی تھی کہ یہ بچہ جو ہے یہ خدا نہ خواستہ خواجہ سرا ہے، تو اس کی ابھی میں ایک آپ کو حوالہ بھی دوں گا کہ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے انڈیا کے اندر، اور وہاں پہ بہت ساری ایون یو وڈ ہیپی ٹو نو دس، آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کے کہ ان کی سرجریز بھی ہوئی ہیں. ایون یہ ماں بھی بن سکتی ہیں اگر آپ فیمیل سائڈ پہ چینج کریں. زیادہ جو چانسز ہوتے ہیں جو فیمیل جو خواجہ جو آپ کا بنیادی سوال ہے، جو فیمیل خواجہ سرا ہوتے ہیں مائیں بھی بنے ہیں وہ آفٹر سرجریز آفٹر کیور، ان کی سرجریز ہوئی ہیں، اور وہ سرجریز جو ہوتی ہیں وہ سیریل میں ہوتی ہیں، وہ ایک سیٹنگ میں نہیں ہوتی ہیں. بعض کا ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ سیویرٹی کتنی زیادہ ہے، تو ڈیپینڈ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ 4 5 6 سرجریز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ مکمل ایک خاتون کی زندگی مکمل جو ایک ہماری نارمل فیمیل جو ہماری بہنیں ان کی طرح کی زندگی جی سکتے ہیں، اور مائیں بھی بن سکتی ہیں، وہ بن سکتی ہیں آئی مین کہ وہ چینج ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں اگین جو آپ کا سوال تھا میں اس پہ واپس آتا ہوں، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ یہ مرد خواجہ سرا ہے یا پھر یہ زنانہ خواجہ سرا ہے. ڈیپینڈ صرف یہ کرے گا کہ آیا کہ اس کی بیماری کی سیویرٹی کیا ہے. تو میں اس کو بیماری ہی کہوں گا، ٹھیک ہے، جو ہماری عام سوسائٹی میں اس کو لیا جاتا ہے کہ اس کے جو آرگنز ہیں کتنے ڈیولپ ہوئے ہیں، ہم ان کو سرجری کر کے کس حد تک ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت اب یہ میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو جائے گی باتیں اور ٹرمینالوجیز بھی، لیکن میں آپ کو عام فہم یہی بتاؤں گا کہ ڈیپینڈ یہ کرے گا کہ اس کی بیماری کتنی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت قیمتی انفارمیشن ہمیں ہمارے ناظرین کو دی، جزاکم اللہ خیر. جی عمیر صاحب، ابھی یہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے بات کی کہ پہلے تو کسی قسم کا اس طرح کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اگر لیکن بعد میں پیدا ہونے کے بعد اس طرح کا ہے کہ اگر کسی خواجہ سرا میں مرد کی کوالٹیز زیادہ ہیں تو اسے مکمل مرد، یا ایسی جس میں زنانہ کوالٹی زیادہ ہیں تو اس کو مکمل خاتون جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اس پہ آپ سے انشاءاللہ میں سوال یہی والا سوال جو ہے انشاءاللہ پوچھوں گا کہ اسلام اور شریعت جو ہے ایسے جنس کو چینج کرنے کے بارے میں کیا کہتی ہے اور کس حد تک اجازت ہے یا نہیں ہے. اس سے پہلے ناظرین ہماری آواز میں کچھ آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد عمیر صاحب کے پاس واپس آتے ہیں اور اس سوال کا جواب ان سے لیتے ہیں. خواجہ سرا کے بارے میں صرف اتنا میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی ذات نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے اس زمین کے اوپر وہ اپنی طرف سے پوری کی ہے پیدا. ہاں کسی انسان کے اندر وہ اس نے فرق چھوڑا ہے تو یہ اس ذات کا اپنا کار حکمت ہے، اور ہم جو باقی لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے پورا کر کے رکھا ہوا ہے، ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جس بندے کے اندر کوئی کمی ہے تو ہم لوگ ان کے ساتھ جو ہے نا احساس رکھنا چاہیے. لیکن ہمارے ملک کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ سب سے بڑی معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ خواجہ سرا ہمارے ملک کے اندر ہیں ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، گو کہ وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں، حالانکہ وہ اچھا کام کر سکتے ہیں. لیکن ہماری نہ حکومت نے کبھی اس طرح کی توجہ دی ہے اور نہ ہمارے معاشرے نے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو چاہے وہ کسی لوکل مارکیٹ میں پھر رہے ہوں یا کسی رش والی جگہ پہ ہوں یا ہاسپٹلس کے اندر جائیں، ان کو وہ بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے اور نہ وہ دی جاتے ہیں. اب حکومت کا کام ہے، کسی فرد واحد کا کام تو یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی ایسی سرکاری جگہ پہ عہدہ دیا جائے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو، لیکن ان کو عہدے بھی دیے جانے چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے جہاں حکومت نے یہ کام کیا کہ ان کو آئی ڈی کارڈ ان کی شناخت سے دیا گیا ہے، نیشنل اسمبلی کے اندر باقی تمام اداروں کے اندر ان کی اپنی مخصوص نشستیں بھی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جہاں تک عام پبلک کی بات ہے، ہر انسان کا اندر دل ہے اور کسی انسان کا دل دکھانا اللہ کی ذات بھی اس سے ناراض ہوتی ہے، اور خاص کر ایسا بندہ جو محروم ہے جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، تو وہ اگر اس کو آپ دل دکھاتے ہیں تو اللہ کی ذات ویسے بھی بہت ناراض ہوتی ہے. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. یہ جو ہیں خواجہ سرا لوگ، ان کے بھی حقوق ہیں. ویسے اسلام نے تو ان کو حقوق دیے ہوئے ہیں اور ہمارا بھی ویسے یہی بنتا ہے کہ ہم جو ان لوگوں کے حقوق ہیں ان کو پورے کا پورا ان کا حق دیا جائے. جس طرح جائیداد وغیرہ کا ہے، یہ ان کا جو حق بنتا ہے یہ ان کو پورے کا پورا حق ملنا چاہیے. اور ویسے بھی ہماری سوسائٹی میں دیکھا جائے تو یہ لوگ جو ہے نا ان کو مطلب کوئی کس نظر سے دیکھ رہا ہے، یعنی وہ اس حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہمارا بھی یہ رائٹ بنتا ہے کہ ہم ان کو عزت دیں. باقی جو جس طرح اسلام نے ان کو عزت دی ہوئی ہے اسی طرح ہم ان کو عزت دیں.
اور اس کے علاوہ باقی یعنی آپ دیکھ لیں کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کو مطلب جس جگہ بھی اگر ان کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ یار کسی طرح کسی اور کو پتہ نہ چلے، یہاں سے ہم ان کو بے گھر کر کے کسی کے حوالے کر دیں. یہی ان کا ایسے کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے. ان کو جو ہے تو اسی گھر میں رہنا چاہیے جس طرح باقی لوگ جو ہم لوگ ہیں، جس طرح ہمیں رہنے کا حق ہے اسی طرح ان کا بھی حق ہے. تو ان کو بھی اسی طرح وہاں گھر میں رکھا جائے اور ان کو باقی یعنی جائیداد وغیرہ سے جو ان کا حصہ ہے وہ دیا جائے. باقی ان کو جابز وغیرہ کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہونا چاہیے. جس طرح آئی ڈی کارڈ وغیرہ پہ ماشاءاللہ وہ تو کام شروع ہو گیا ہے کہ ان کے لیے ایک آئی ڈی کارڈ وغیرہ بنا رہے ہیں، تو باقی بھی ان کو جابز وغیرہ کے لیے کسی بھی جگہ اگر یہ اپلائی کرتے ہیں تو ان کا ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آڈیو میسیج کی توسط سے میرا مخاطب والدین ہیں جن کے فیصلے اولاد کو یا تو جنت کا راستہ دکھاتے ہیں یا جہنم کا. پہلے تو ایک بات سمجھ لیں کہ ہمیں جتنی تکلیف حقیقت کو قبول کرنے پہ ہوتی ہے شاید کہ کسی اور بات پہ ہوتی ہو. جس بات کو ہم قبول کرنے سے انکاری ہیں اس کو معاشرے سے قبول کروانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ یہ بات بہت بعد کی ہے کہ معاشرہ کس بات کو قبول کرتا ہے اور کس کو نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے کہ جس بات کو ہم خود قبول نہیں کرتے اس کو معاشرے پہ ڈال دیتے ہیں. سب سے پہلے حقیقتوں کو خود قبول کرنا سیکھیں. اولاد ہی ہوتی ہے، وہ نارمل ہو یا اب نارمل ہو یا حاجہ. قبول نہ کرنا یا کرنا وہ ایک الگ بات ہے. اب جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اب نارمل اولاد کو تو قبول کر لیتے ہیں جو جسمانی لحاظ سے بھی معذور ہوتی ہے اور ذہنی طور پر بھی. ان کو چاروں نہ چار ہم قبول کر لیتے ہیں اور اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ وہ ماں باپ کے لیے تکلیف کے سوا اور ایک بوجھ کے سوا، مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود ماں باپ انہیں دھلا دھلایا کپڑا دیتے ہیں، بیٹھے بٹھائے ان کو کھانا میسر آ جاتا ہے، گرم آگوش بھی مل جاتی ہے اور گرم بستر بھی میسر آ جاتا ہے. اگر یہ اسپیشل بچے ماں باپ قبول کر لیتے ہیں جو ان کے لیے اذیت ہیں، ان کو دیکھ کے تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی مشقتیں بڑھتی ہی جاتی ہیں، تو پھر حاجہ سرا بھی تو اسپیشل بچے ہیں. اگر معذور کو قبول کیا جاتا ہے تو پھر حاجہ سرا کو قبول کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ذہنی معذور سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. کیا ایسی اولادیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں؟ نہیں. ایسی اولادوں کو خود سے دور کیوں نہیں کیا گیا؟ ایسے بچوں کو بے گھر کیوں نہیں کیا گیا؟ جب ان کو نہیں کیا گیا تو پھر حاجہ سرا کو کیوں؟ وہ بھی تو زندہ وجود آپ کی اولادیں ہیں. معاشرے سے قبولیت کی سند نہ مانگیں پلیز. بس ان کو قبول کر لیں، باقی سب کو چھوڑ دیں. ان کی تربیت، ان کے حقوق بھی آپ پر اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح باقی اولاد کے. ان کی اچھی تربیت کر کے ان کو بہترین زندگی دینا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی نہیں. یہ بچے ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند اور کارآمد ہیں، ان سے قلم نہیں اٹھایا گیا. اگر معاشرے کی بات کریں تو معاشرہ ہر زندہ اور صحت مند انسان کو قبول کر لیتا ہے، معذور کو نہیں کرتا. اور یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ معذور کو قبول کر لیا گیا، صحت مند کو نہیں کیا گیا. یہ صحت مند جسم اور دماغ صرف اور صرف گھر والوں کی قبولیت کی سند سے محرومی کی وجہ سے بیکار اور ناپاک زندگی گزار رہے ہیں. اب آپ خود سے پوچھیں کہ ظالم کون ہے، معاشرہ یا آپ؟ معاشرے سے ان کے حقوق کی بات تب کی جائے جب ہم نے معاشرے کو صحت مند فرد دیے ہوں. ہم نے تو اچھے والوں کو معذور بنا دیا ہے، ان کے حقوق سے ان کو محروم رکھا ہے، جس کی وجہ سے جس کی قدر آپ نے کرنی ہے، جس کو آپ نے سنبھالنا ہے، آپ توقع کرتے ہیں کہ معاشرہ ان کو حقوق دے، معاشرہ ان کی قدر کرے. کیا صرف شناختی کارڈ کا مل جانا اور روزگار کے حصول کے لیے آواز کا بلند ہونا یا ان کو روزگار فراہم بھی کر دیا جائے تو کیا صرف یہ ان کے ساتھ انصاف ہے اور یہ صرف ان کا حق ہے؟ ہم خود ہیں جنہوں نے اپنے جگر گوشوں کو کھلونا بنا کے معاشرے کے حوالے کیا ہوا ہے. تو کیا اب معاشرہ ان سے کھیلے یا ان کو حقوق دے؟ یہ گھر والوں پر فرض ہے ایسے اسپیشل بچوں کی اچھی تربیت کر کے دینی اور دنیاوی تعلیم دے کر ان کو معاشرے کا اچھا فرد اور شہری بنایا جائے. ایسا کرنے سے یہ اولادیں آپ کے لیے دونوں جہانوں میں دل کا سکون کا باعث بنیں گی اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنیں گی. میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ ان لوگوں سے قلم نہیں اٹھایا گیا، ان پر شریعت نے وہی احکامات لگائے ہیں جو باقی لوگوں پر. ان میں سے جس کا جھکاؤ جس جنس کی طرف ہوگا وہ ویسی زندگی گزارے گا. آپ ایسی اولادوں کی پیدائش پر خود کو مظلوم تو کہہ سکتے ہیں
مگر ثابت نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کبھی بھی کسی جان پر ظلم نہیں کیا. یہ انسان خود ہی ہے جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتا ہے. اور اپنی آخری بات اس جملے کے ساتھ مکمل کرتی ہوں کہ بوجھ اٹھانے کا زیادہ حقدار وہی ہوتا ہے جس کا بوجھ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں یونیکس کی تعداد کتنی ہے اس بارے میں ابھی تک کوئی بات حتمی طور پہ نہیں کہی جا سکتی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مردم شماری میں اس طرح کا کوئی الگ سے خانہ نہیں ہے جس سے یہ واضح ہو. اگر سماجی سطح پر دیکھا جائے تو یونیکس کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے اور اس کی شاید ایک بڑی وجہ یہی بھی ہے کہ اس کو قدرت کی طرف سے ایک قدرت کا فیصلہ سمجھنے کے بجائے شاید ایک سزا سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بنیادی طور پر جو مسئلہ ہے وہ ہے احترام انسانیت کا. اب سماجی سطح پر یا عوامی سطح پر اس جذبے کو فروغ دینا ہوگا کہ یہ کسی انسان کا اپنا ذاتی فعل نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ قدرت کا ایک فیصلہ ہے جو کسی بھی شخص کے ساتھ کسی بھی فیملی کے ساتھ ہو سکتا ہے. لہٰذا ان کو پورا احترام دیا جانا چاہیے. ایک اور جو اس مسئلے کی اگر تہ میں اتر کر دیکھا جائے تو وہ جو پہلو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے لیے پاکستان میں جابز یا ملازمتوں وغیرہ کا سرے سے کوئی امکان نہیں ہے. ان کے پاس اپنے لیے ایک باعزت روزگار کا کوئی موقع نہیں ہوتا جس کی وجہ سے انہیں عموماً بیگنگ کا اور دیگر ذرائع کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو سارے فیکٹرز ہیں جن کو ملا کر یہ لوگ ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جو ایک انتہائی افسوسناک بھی ہوتی ہے اور معاشرے پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہوتی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان لوگوں کو ان کو بنیادی حقوق دیے جائیں, جابس ان کے لیے کریٹ کیے جائیں, اور بچوں کے معاملے میں خاص طور پر جو اسکول کے بچے ہیں وہاں سے اس شعور کو بیدار کیا جائے کہ یہ سارا ایک قدرتی فیصلہ ہے اور اس کے سامنے کسی انسان کو تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہے بلکہ ہر انسان کو اس کا حق ملنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانونی پہلو کے ساتھ ساتھ اس کا جو بڑا پہلو ہے وہ ہے کہ سماجی شعور بیدار کیا جائے. جی ناظرین, آپ نے یہ آڈیو میسیجز دیکھے. جیسے کہ ان آڈیو میسیجز کو سننے سے پہلے آپ سے سوال کیا تھا, آڈیو میسیجز سننے کے بعد بہت سے اور سوالات جو ہیں ذہن میں آ گئے, وہ انشاءاللہ آپ سے میں کروں گا. لیکن ابھی پہلے آپ یہ ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ پیدائش کے بعد کسی انسان کی جنس جو ہے وہ چینج کر لینا ممکن ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا اسلام جو ہے وہ اس بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے, شریعت کا کیا حکم ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں, یہ اس موضوع کے تناظر میں ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ نازک سوال ہے. تو اس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے دو پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو مرد حضرات خواتین سے مشابہت اختیار کرتے ہیں یا جو خواتین خاتون ہونے کے باوجود مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں, ان کا حکم مختلف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء, کہ وہ مرد جو تشابہ اختیار کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں. اسی طرح وہ عورتیں لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال, جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, اللہ تعالیٰ ان کی رحمت سے وہ دور ہیں. تو جو مرد خواتینوں کا حلیہ اپناتے ہیں یا خواتین مردوں کا حلیہ اپنا کے پھرتے ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, کیونکہ وہ معاشرے میں جو اپنا مقام ہے اور جو اپنی حیثیت ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے معاشرے میں برائیوں کے پھیلنے کا امکان ہے. دوسری طرف یہ جو سوال ہے کہ وہ بچے جن کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے کسی ایک جینڈر کی طرف مکمل طور پر منتقل ہونے کی, یعنی مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے بایولوجی میں جب یہ پڑھا تھا تو اس میں جو کروموسومک جو ہوتا ہے, جو کروموسومک جو ڈس آرڈر ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایکس وائی نارمل مرد ہوتا ہے, ایکس ایکس کروموسوم والی نارمل ایک خاتون ہوتی ہے. تو ان میں یا تو ایکس ایکس وائی ہو جاتا ہے یا ایکس وائی وائی ہو جاتا ہے. یعنی ان میں ٹینڈنسی ہوتی ہے
ہر مرفوع رائٹس میں کہ یہ لوگ یا تو مرد بن سکتے ہیں یا خاتون بن سکتے ہیں پیوبرٹی کے بعد. تو ان کو علاج کروا کے اگر کسی ایک جنس کی طرف منتقل کر دیا جائے تو اس حوالے سے میرا مشورہ بھی ہوا, کچھ مفتیان کرام سے میں نے سوال بھی کیا, تو انہوں نے کہا چونکہ یہ ایک عیب ہے, یہ جنس کی تبدیلی نہیں ہے, یہ بیماری کا علاج ہے اور بیماری کو دور کرنا ہے اور ایک صحیح حالت میں منتقل ہونا ہے, یعنی ایک نارمل یا اسٹیبل کنڈیشن کو یعنی اس کو اٹین کرنا ہے. تو اس صورت میں اس طرح کے آپریشنز کرنا یہ جائز ہے اور اس کے اوپر قباحت نہیں ہے. مزید اس کے اوپر علماء تحقیق کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی اختلاف پایا جائے, لیکن بظاہر یہ چونکہ عیب کو دور کرنے کی صورت ہے تو اس کو ہم اس کے اطلاق میں نہیں لا سکتے کہ تشبہ ہو رہا ہے دوسری جنس کے ساتھ یا اللہ کی تخلیق کو بدلا جا رہا ہے, کیونکہ جب بیماری کو دور کیا جاتا ہے, جب عیب کو دور کیا جاتا ہے, جب علاج کے لیے کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوتی یا اس کو منع نہیں فرمایا گیا. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ آپریشن کرا کے اپنی ٹینڈنسی کے مطابق اگر کوئی مرد یا عورت بننا چاہتا ہے, کوئی ایسا مریض انسان, تو اس کے لیے میرا نہیں خیال اسلامی طور پہ اس کے لیے کوئی قباحت ہے, بلکہ وہ اس کو معاشرے کا ایک زیادہ معزز اور زیادہ فعال رکن بنانے میں اور زیادہ اچھا مسلمان بنانے میں مدد کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ ایسی صورت میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی. صحیح. اچھا, اسی کو چیز کو آگے بڑھاتے ہیں, میں جس طرح سے ابھی پورے پروگرام میں ایک بات ہوئی کہ خواجہ سرا گرو جو ہیں وہ آ کے بچے لے جاتے ہیں, تو والدین کا اپنے گھر والوں کا ایسے بچوں کو گھر سے باہر نکال دے دینا, ان کو دے دینا یہ, اور پھر اس کے بعد جس طرح سے باقی بچوں کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے ان کو ان کا حصہ نہ دینا, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں, خاص طور پہ جب تک اولاد نابالغ ہوتی ہے یا محتاج ہوتی ہے تب تک والدین کے ذمے ہے ان کی کفالت اور ان کی پرورش. اللہ تعالیٰ نے والدین کو مسئول بنایا ہے کہ ان سے اولاد کی پرورش کے بارے میں سوال ہوگا. اسی طرح کسی کی وفات کے بعد جو اس کے وارث ہوتے ہیں, وہ مرد بچے ہوں یا عورتیں بچیاں ہوں یا وہ اس طرح کے کسی وجہ سے مریض ہوں جس کی وجہ سے ان کو ان دونوں جنسوں میں نہیں رکھا جا رہا, تو یہ سب وراثت میں حقدار ہوتے ہیں. ان کا حق ہوتا ہے اپنے والدین کی اس میں جو ترکہ انہوں نے چھوڑا اس کے اندر. تو اس سے ان کو محروم کر دینا یہ والدین کی طرف سے اور معاشرے کی طرف سے ایک بہت بڑی حق تلفی ہے, جس کا جواب دہ والدین کو اور معاشرے کو یا جو بھی عوامل اس میں شامل ہوتے ہیں ان کو ہونا پڑے گا, اور قیامت والے دن ان کو جواب دینا پڑے گا. یہ اس سے بری نہیں ہو سکتے. اور چونکہ اس کا تعلق خاص طور پہ حقوق العباد کے ساتھ ہے, تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی معافی کو مشروط کیا ہے اس شخص کی معافی کے ساتھ جس کے ساتھ حق تلفی ہوئی ہے. تو جب تک یہ قیامت والے دن معاف نہیں کریں گے ان کی والدین کی جان بخشی نہیں ہونی. اگر انہوں نے اس طرح ظلم کر کے ان کو ان کی تربیت سے جو ہے جان چھڑائی اور ان کو اس طرح حالات کے رحم و کرم پہ یا گروؤں کے حوالے کر دیا, تو پھر قیامت والے دن یہ والدین نہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توبہ استغفار حج روزہ کرنے سے معاف کر دے گا. ہاں, زندہ ہیں بچے, ان کو جائیں لے آئیں, ان کا حق ادا کریں, ان سے معافی مانگیں, ان سے معاف کروائیں, ان کے حقوق ادا کریں, ان کی اصلاح کی جو ہے پوری کوشش کریں. تو اس صورت میں ہو سکتا ہے وہ تلافی ہو جائے. ورنہ یہ سمجھ لینا کہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, تو انشاءاللہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے جو معاملے ہیں ان میں انسان کو بہت حق دیتا ہے معاف کرنے کا یا اپنا بدلہ لینے کا, یا اس کو جو بھی کہہ لیں. تو اس صورت میں والدین یقیناً جو مجرم ہیں, معاشرہ یقیناً مجرم ہے. بے شک ایک چھوٹا طبقہ ایسا ہے جو جن کے ساتھ یہ ہوا ہو, باقی اکثر اغوا ہو جاتے ہیں یا لڑکے یہ کچھ بن جاتے ہیں, لیکن بہرحال جو مظلوم ہے اس کے اوپر ظلم ہوا اور ذمہ دار والدین ہیں, ان کی جان بخشی نہیں ہونی توبہ, صرف توبہ کے ساتھ. ہاں, کچھ علماء کی رائے یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ سچی توبہ کر لیں اور تلافی کے اوپر قادر نہ ہوں یا تلافی یا اس طرح کی کسی اپنے گناہ کو ایڈمٹ کرنے میں مزید فساد کا خطرہ ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ تلافی کی صورت نہیں ہے, اس بندے کی نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی بڑی نیکی کے اوپر اس کی کوشش کر دے. ورنہ حقوق العباد کا یہ جو معاملہ ہے بہت نازک ہے. اچھا, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ گرو ہی کا دروازہ ایسے بچوں کے لیے کیوں کھلا ہوا ہوتا ہے؟ کسی اسکول کا, کسی مدرسے کا, مسجد کا دروازہ ایسے بچوں کے لیے کیوں نہیں کھلتا یا کیوں نہیں کھولا جاتا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے کو خصوصی طور پہ اس عنوان سے تربیت کرنا, علماء کرام کا کردار اس میں کچھ بھی نہیں ہے, ان کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ دیکھیں, جو تو لاوارث بچے ہوتے ہیں نا جی, ان کے لیے تو بعض اللہ والوں نے بڑی کام کیے ہیں, سوشل ورکرز نے کام کیے ہیں. عیدی صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت دے, انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے.
اور بھی کافی لوگوں نے کام کیے ہیں. مدارس میں بھی کئی بچے ایسے پڑھتے ہیں جن کے گھر میں ان کی پرورش نہیں ہو سکتی. تو اس حد تک تو لاوارث بچوں کی کفالت کی ذمہ داری تو معاشرے کی بنتی ہے, لیکن جن کے والدین موجود ہیں وہ اگر ان بچوں کو ڈس آن کر دیتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہمیں معاشرے پہ ڈالنی نہیں چاہیے. ہماری محترمہ بہن نے جو بات کی وہ بہت صحیح بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اولاد جن کو دی ہے, ان کی پرورش اور ان کی تربیت اور ان کی تعلیم اور ان کے حقوق اور ان کا جو بعد میں حصہ بنتا ہے ان کے گھر میں, ان کے والدین کی جائیداد میں, وہ اس گھر کی ذمہ داری ہے. اپنی ذمہ داریوں کو معاشرے پہ تھوپنا, ٹھیک ہے گھر کی ذمہ داری تو ہے, لیکن اب ایک آنکھوں کے سامنے چیز ہے کہ ایک گرو جو ہے گھر سے بچے کو لے کے جا رہا ہے, یہ لے گیا, اور ایک یہ جو ہے غیر قانونی کام ہے, اور قانون بھی اس کام کو روکنے کے لیے کسی بھی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کر رہا, اور وہ بچہ پھر آگے جا کے کس طرح کے کاموں میں پڑے گا وہ پورے معاشرے کو علم ہے اس چیز کا. تو پہلے سٹیج پہ ہی ایک ایسا انسان جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم کی سمجھ عطا فرمائی ہے, ایک اسکول ہے, مدرسہ ہے, کوئی انسٹیٹیوشن ہے, یا کوئی یتیم بچوں کی کفالت کرنے والا ادارہ ہے, وہ اپنی ذمہ داری اس معاملے میں کیوں ابھی تک وہ کرنے میں قاصر ہیں؟ کوئی آپ نے کبھی مطلب میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی مدرسے میں اس طرح کے بچوں کی کفالت کی جاتی ہو یا دین کی تعلیم ان کو دی جاتی ہو یا بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں, ان میں سے کوئی کچھ بے شک کم تعداد میں کچھ خواجہ سراں ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں. ابھی تو بات یہ ہوتی ہے نا کہ جن اداروں میں بچوں کو لے کے جایا جاتا ہے وہ اپنی شروط اور اپنے ماحول کے اعتبار سے بچوں کو قبول کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ گرو جب لے کے جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک انویسٹمنٹ ہے, ایک سورس آف انکم ہے, اس کے لیے ایک یہ فیوچر پروڈکٹ ہے. تو وہ اس کو اس نیت سے لے کے جاتا ہے کہ میں اسے کام کراؤں گا, اسے اپنا کام سکھاؤں گا اور پھر اس سے میں اپنا چولہا جلاؤں گا. مدارس یا اسکول یہ تو اپنی خدمات دیتے ہیں اور یہ خود سے جا کے لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے یا اڈاپٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ لوگ پھر اپنے نظام کے اندر جواب دہ ہوتے ہیں. انہوں نے اگر یہ خود سے جا کے لینا شروع کر دیں اور بچوں کی کفالت شروع کر دیں تو ان کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. عام طور پہ مدارس اسکول میں ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے بچے لے کے جاتے ہیں یہ ان کی تعلیم اور رہائش کا یا اس کا بندوبست کرتے ہیں, تو ان کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیملیز, وہ ایک تو وہ مسئلہ ہے نا کہ ہم جب اس کی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو پہلو ہوتے ہیں. ایک یہ کوشش کی جائے کہ چھوٹے نومولود بچوں کا ایسے لوگوں کے ہاتھ لگنا یہ ناممکن بنا دیا جائے کہ نہ تو والدین خود ان کو ڈس آن کریں, کسی گرو کے حوالے کریں, نہ کسی گرو کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ کہیں سے جا کے کوئی بچہ لے آئے اور پھر اس کو اپنے پاس لا کے اپنے ماحول میں رکھ کے اس کو خراب کرے. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ان کی جو گراس روٹ لیول ہے جہاں سے ان کو یہ جو پروڈکشن آ رہی ہے وہاں پہ روکا جائے کہ لوگوں کو خراب ہونے سے بچایا جائے. اسی طرح یہ اغوا کرتے ہیں, کچھ ان کو وہ سر پہ سخت قسم کے وہ چڑھا کے خول, یہ سر چھوٹے کرا کے یعنی شو کرتے ہیں کہ یہ لوگ ڈسیبل ہیں, یا کوئی ہاتھ بازو کاٹ کے ان کو بھیک پہ لگا دیتے ہیں, کچھ ان کو یہ خواجہ سرا بنا دیتے ہیں اور ان کے ذریعے اپنا کام کرتے ہیں. یہ جو مافیے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے کہ بچوں کو کی جو کسی بھی طریقے سے غیر قانونی طریقے سے اور مجرمانہ طریقے سے بچوں کے حصول پہ مکمل طور پہ پابندی ہو, اور اس کے لیے قانون سازی اور فعال حکمت عملی اپنائی جائے. دوسری طرف بات یہ ہے کہ جو لوگ اب میچور ہو چکے ہیں اور جن لوگوں نے اس کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے, اس طرز زندگی پہ آ گئے ہیں, ان کے لیے انکم سپورٹ پروگرامز جو ہیں ان کے لیے ان کو ایک تو جائز حلال معاش ان کی اس کی ذمہ یعنی اس کا انتظام کیا جائے. دوسرا ان کو ایسے ہنر سکھائے جائیں جس طرح کی ان کی فزیکل ٹینڈنسی ہے, ان کو ایسے کام سکھائے جائیں کہ وہ ان کی کھپت جو ہے مثبت کاموں کے اندر معاشرے کے اندر ہو سکے. اور اسی طرح سرکاری سطح پہ یہ چاہیے کہ ان لوگوں کی تعلیم, ان کی تربیت, ان کی ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ان کی جو ہے صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ان کی تربیت اور تعلیم کا انتظام ہو. اور پھر جیسے ہینڈی کیپس کے لیے بعض جگہوں پہ اسپیشل سیٹس ہوتی ہیں, ان کو بھی اسی طرح اسپیشل توجہ کے ساتھ ان کو جو ہے اکوموڈیٹ کیا جائے اور ان کے روزگار کے باعزت مواقع فراہم کیے جائیں. جب ان کے لیے روزگار کے باعزت مواقع ہوں گے اور ان کے لیے ٹریننگ پروگرامز ہوں گے تو خود یہ ذلت کی زندگی کو چھوڑ کے یہ درست طرف آنا پسند کریں گے. اسی طرح جو ان میں سے اس قابل نہیں رہ پسند تو ابھی بھی کرتے ہیں, ابھی بھی ان کی خواہش ہوگی کہ ہم لوگ ایک باعزت طریقے سے پڑھ لکھ کے نوکری کریں,
لیکن جہاں پہ یہ پڑھیں گے یا جہاں پہ نوکری کریں گے وہاں پہ معاشرے کی کسی بھی قسم کی کوئی تربیت نہیں ہوگی، جس طرح سے آوازیں کسنا ان کا رویہ، تو واپس پھر اس طرح اسی سٹیج پہ اب اس میں ہمیں 2 چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. پہلی بات یہ کہ ان کی ایکچوئل تعداد کتنی ہے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو یعنی آپریٹ کروا کے یا بغیر آپریشن کے ان کا وضاقت اپنا کے ان میں شامل ہیں، وہ تو دیکھیں اس کمیونٹی کو یا اس ایزی ارننگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایزی ہے یا نہیں ہے، مطلب انہوں نے ایک اپنا لائف سٹائل یا اپنی عادتوں کی خراب ہونے کی وجہ سے اس کام کو اپنا پیشہ بنا لی. اس کے علاوہ اصل میں یہ لوگ اتنا بڑا طبقہ نہیں ہوتے جیسے ابوبکر صاحب نے فرمایا کہ ان کو اکوموڈیٹ کرنا مسئلہ ہو. دوسرا، اگر ان کی تربیت ان کے اپنے گھروں میں ہو تو یہ ان کا رویہ، ان کی چال ڈھال، ان کا بولنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا بات کرنا اتنا اناپروپریٹ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ پہ ان کو جو ہے باتیں سننی پڑیں گی. مثال کے طور پہ کوئی جب تک کوئی اگر مردوں جیسا دکھتا ہے اور وہ خود نہ بتائے تو کون پہچان سکتا ہے کہ بھئی یہ انسان مرد نہیں ہے، یہ عورت ہے. اور اسی طرح اگر کوئی عورتوں کی طرح کسی کی ساخت ہے تو جب تک وہ خود نہ بتائے کون پہچان سکتا ہے. لیکن اگر ان کو اس ماحول میں بھیج دیا جائے، یہ چلیں بھی اس طرح، تالیاں بھی اس طرح بجائیں، بات بھی اس طرح کریں، اٹھیں بیٹھیں بھی اس طرح، اور پھر توقع کی جائے کہ اب ان کو لا کے یونیورسٹی کی کلاس میں بٹھا دیں گے اور لوگ ہنسیں گے نہیں، تو یہ تو مشکل ہو جائے گا. تو جو لوگ اس کام میں پڑھ چکے ہیں ان کے لیے لائحہ عمل اور ہوگا، ان کو ان کی سپلائی روکنے کے لیے لائحہ عمل اور ہوگا، نومولود بچوں کو ان کے گھروں میں رکھنے کے لیے لائحہ عمل اور ہوگا، اور جو لوگ مصنوعی طور پہ ان میں داخل ہو رہے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے طریقہ کار الگ اپنایا جائے گا. لیکن یہ کہ اس کام کے لیے حکومت کو توجہ دینی ہوگی. اب اگر اللہ کرے حکومتیں جو ہیں اپنے کیسوں سے فارغ ہوں تو اس طرف توجہ دینی چاہیے ان کو. بہت سارے مسائل ہیں کہ کون سا مسئلہ ہے جس کو ہم گنیں اور اس کے لیے یہاں پر حکومت کی توجہ اس طرح کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا بہترین طریقہ ہے؟ دیکھیں، حکومت اللہ تعالیٰ نیک حکمران نصیب کرے ہمارے ملک کو. ہمارا معاشرہ جو ہے یہ اس وقت سب سے زیادہ انفلوئنسڈ ہے میڈیا سے، سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو. تو یہاں پہ وہ لوگ جو صاحب فکر ہیں، صاحب قلم ہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات اور ان کو پھر ہوا دینا اور اس کی بنیاد پہ جو ہے ایک دوسرے سے نفرتیں تقسیم کرنا، اس کی بجائے جو مثبت پہلو ہیں اور جو معاشرے کے اصلاح کے پہلو ہیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور ان چیزوں کو اجاگر کرنا چاہیے تاکہ لوگ ہم آواز ہو کر اور ایک اچھے طریقے سے معاشرے کی اصلاح کی فکر کر سکیں. صحیح. عمیر الحق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، اور آپ کے ساتھ ساتھ عبدالباسط خواجہ صاحب آپ کا، ابوبکر قدوسی صاحب آپ کا، اور ڈاکٹر علی سکندر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ان کے علاوہ جن ساتھیوں نے ہمیں آڈیو ویڈیو میسیجز بھیجے ان کا بہت شکریہ، اور وقت کی کمی کی وجہ سے جن کے ہم میسیجز نہیں چلا سکے ان سے معذرت. ناظرین، پروگرام کے آخر میں بات صرف مختصر سی کہ چاہے والدین ہو یا معاشرے کا دوسرا حصہ، ہم لوگ ایسے افراد کو اگر شروع سے ہی عزت دیں گے، ان کو ان کا احترام کریں گے اور ان کی تربیت بہتر طریقے سے گھر ہی میں کریں گے، تو انشاءاللہ یہ آگے آنے والی ان کی جتنی بھی زندگی مشکل طرح سے گزرتی ہے، چاہے وہ گھر سے بھاگ جائیں یا لے لیے جائیں یا اس کے بعد کسی بھی گناہ میں پڑتے ہیں، تو اس کا جس طرح سے مولانا صاحب نے فرمایا کہ اس کا گناہ جو ہے اس میں اس کے گھر والے بھی، معاشرے والے بھی، ہم سب شامل ہیں. تو آج کے پروگرام کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس ایشو کو تھوڑا سا اٹھائیں اور اس کا ایک حل کی طرف جائیں. جس طرح سے حل کے بارے میں پروگرام میں باتیں ہوئیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اپنے آپ سے اور اپنے معاشرے سے یہ وعدہ کریں کہ ایسے جتنے بھی افراد ہیں یا آنے والے وقت میں جیسے جتنے بھی اتنے بچے پیدا ہوں گے، ان کی تربیت جو ہے ہم وہ بہتر طریقے سے اسلامی تعلیمات کے مطابق کریں گے تاکہ ہم ان کو ایک بہتر معاشرہ دے سکیں اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی طرف، کامیابی کی طرف گامزن ہو، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں. اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. ہمارا فیس بک پیج ہے بات چیت شو، اور اس کو جوائن کریں، اسے لائک کریں، اور اس پروگرام کے بارے میں آپ کو کیسا لگا وہ ہمیں بتائیں. اور اگلے ہفتے جو ہم لوگ موضوع آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کہ وہ ہے فنون لطیفہ اور طنز و مزاح، اور یہ جو مذاق کے جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں، اسلام ہمیں اس کی کس حد تک اجازت دیتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل جو تھا اس موضوع سے ریلیٹڈ کیا تھا.
انشاءاللہ اس موضوع کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اس سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی اپنا آڈیو یا ویڈیو میسیجز ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں وہ ہمارے فیس بک پیج بات چیت شو پہ بھیجیں. اس کے علاوہ ہمارا ٹیلی فون نمبر 004411443111 اس پہ آپ واٹس ایپ کریں اپنے میسیجز اور پروگرام کا حصہ بنیں. انشاءاللہ اگلے اس پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.